مارکیٹ کا جو فیل ہے وہ ہونا چاہیے. دس از بینگ ریکارڈیڈ ناؤ. تو اس کے اندر سپلائی مارکیٹ کے سائز کیا ہے, اس میں کتنے پلیئرز ہیں, کمپٹیشن کیا ہے, لیگل کنسیڈریشنز کیا ہیں. بالکل بہت سارے لیگل کنسیڈریشنز پروکیورمنٹ میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر فرض کیجیے کہ سنگل سپلائر سے لے رہے ہیں تو اس کی پریکٹسز مونوپولسٹک تو نہیں ہے. تو دیر آر مینی لیگل کنسیڈریشنز فار دا مارکیٹ. تو یو نیڈ ٹو کمپلائی ود دا لیگل کنسیڈریشنز آف دا لوکل مارکیٹ, اور جو آپ کی اپنی کنٹری کی جو لیگل کنسیڈریشنز ہیں اس کو بھی فلفل کرنا ہے. پھر ٹیکنالوجی کی کیا کنسیڈریشنز ہیں, سوشل کنسیڈریشنز آر امپورٹنٹ. مختلف ملکوں میں مختلف سوشل ویلیوز ہوتی ہیں. یورپ کی سوشل ویلیوز ڈفرینٹ ہے, یورپ میں بھی ڈفرینٹ کنٹریز کی سوشل ویلیوز ڈفرینٹ ہے. امریکہ کی ڈفرینٹ ہے, پاکستان کی ڈفرینٹ ہے, انڈیا کی ڈفرینٹ ہے, عرب کنٹریز کی سوشل ویلیوز سوشل کنسیڈریشنز ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو سپلائی مارکیٹ میں ان چیزوں کو, ان کنسیڈریشنز کو سمجھنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ جو انڈین مارکیٹ ہے یا پاکستانی مارکیٹ ہے, یہ سپلائی مارکیٹس بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہے کمپیئر ٹو امریکن مارکیٹ جو بہت کنسالیڈیٹڈ ہے. اور یہ جو فریگمنٹڈ ہے تو ایک وجہ اس کا سوشل ڈیولپمنٹ بھی اسی طریقے سے, گروتھ بھی اسی طریقے سے. اور آپ دیکھیں کہ جاپان جیسی ڈیولپ مارکیٹ بھی وہ کافی زیادہ ڈسپرزڈ ہے. وہاں پہ اس طرح کی کنسالیڈیٹر نہیں ہے جیسے کہ امریکہ میں والمارٹ از اے کنسالیڈیٹر. تو جاپان میں تو چھوٹے چھوٹے اسٹورز زیادہ ہیں, بیکاز ان کی جو سوشل کنسیڈریشنز اس طرح کی ہیں کہ دے پریفر کہ وہ اپنے ایسے لوگوں سے پرچیزنگ کریں جن کو وہ جانتے ہوں. تو یہ ان کا ایک اسپیشل مزاج ہے. پھر سوشل اور جو دوسری چاری چیزیں, جو بزنس کی ٹائمنگز ہیں, ڈفرینٹ جو تہوار ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ مثال کو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ عید کی چھٹیاں ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں سوشل کنسیڈریشنز میں آتی ہیں. پھر انڈسٹریل ریلیشنز کنسیڈریشن, مطلب انڈسٹریل ریلیشنز ایک واسٹ ٹاپک ہے جس کے اندر لیبر آ جاتا ہے. تو لیبر کے لاز کیا ہیں اس ملک کے, جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں ان لاز کو رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, بانڈیڈ لیبرز تو نہیں ہو رہا. اس طرح کی جتنی ساری چیزیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ والمارٹ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا امریکہ میں جب پتہ چلا تھا کہ رمنا پلازا میں جو 1200 لوگ مرے ہیں فائر سے, وہاں پہ والمارٹ کی چیزیں بنتی تھیں. اسی طریقے سے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, کبھی انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کبھی سوشل کنسیڈریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ کے سپلائر بھی کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو اس کی ریفلیکشن بیسیکلی آپ کی کمپنی کے اوپر آتی ہے. پھر آپ کو جنرل اکنامک کنڈیشنز بھی سمجھنا چاہیے, اور آج کل کا زمانہ بہت اچھا ہے اکنامک کنڈیشنز کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ پوری دنیا کی اکنامی اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہے کہ جو کہ پہلے اس طرح کی ایگزامپل نہیں ملی. ایک تو یہ کہ ویسے ہی ڈپریشن آ گیا تھا, اور اس کے بعد کورونا کی وجہ سے ملٹی پلائر افیکٹ آ گیا. تو اکنامک کنڈیشنز اس وقت جو ہے وہ جو لوگ پرچیزنگ میں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے. صرف یہ نہیں کہ ایسے اکنامک کنڈیشنز فائدہ مند نہیں ہوتے, ایسے اکنامک کنڈیشن جو ہے ہارمفل بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے سپلائر وائبل نہیں رہتے تو دے کوئٹ دا مارکیٹ. تو پھر بائرس کے درمیان کتنا کمپٹیشن ہے, یعنی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا بیسیکلی یہ پرفیکٹلی کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے, امپرفیکٹ مارکیٹ ہے, ڈیوپولی ہے, مونوپلی ہے, اولیگوپولی ہے, کس طرح کی مارکیٹ ہے. بیکاز جس طرح کی مارکیٹ ہوگی اس طرح سے آپ کو آپشنز جنریٹ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ اس مارکیٹ سے اپنی جو چیزیں ہیں وہ پرچیز کر سکیں, جو بھی گڈس آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں. پھر انفلیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے امپورٹڈ آئٹمس کی پرائسز بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں. تو جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہرٹ ہو رہے ہیں, جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں دے آر انجوائنگ دس. تو انفلیشن از اے ٹو وے سورڈ. پھر کرنسی لیولز کیا چل رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ کرنسی لیول کی وجہ سے آپ پرائسنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ امپورٹ کر کے اگر پرائسنگ کر رہے ہیں پروڈکٹس کی, تو کرنسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ کی پرائسنگ میں یو ول اسٹرگل ود دیٹ. پھر پوٹینشیل سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں مارکیٹ میں, پرچیزنگ اسٹرینتھ کیا ہے آپ کی, یہ ساری چیزیں سپلائی مارکیٹ کنسیڈریشن میں آتی ہے. پھر سپلائر سائڈ سے اگر آپ دیکھیں, آپ تو پرچیز سائڈ سے آپ نے چیزیں دیکھی, اس سپلائر کی کیا کنسیڈریشنز ہیں,
کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے, ٹرسٹ کیسا ہے ان کے اوپر, پرفارمنس ریکارڈ کیا ہے, ان کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کس قسم کی ہے. بیکاز آپ کو اکثر اپنے سپلائر کے ساتھ مل کر کے کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے پروڈکشن ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کریں. خاص طور پہ آٹوموٹیو والے اس کے اوپر بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. ابھی ایپل کی بہت اچھی اگزامپل ہے اس وقت کہ ایپل اس وقت کورین کار مینوفیکچرر کے ساتھ مل کر کے ان کی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کر رہا ہے $3.5 بلین کے انویسٹمنٹ سے, تاکہ وہ پریسائز قسم کے وہ کار بنا سکے جو ایپل ٹوٹلی کنٹرولڈ ڈرائیور لیس کار بنانا چاہتا ہے. پروڈکشن ٹیکنالوجی آپ کے سپلائرس کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا بزنس عام طور پہ اگر بڑے بزنس کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں, آپ کے سپلائرس چھوٹے ہیں, تو ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیکنالوجی لیول تک پہنچ سکیں, ویدر اٹ از مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی. پھر فیسلٹیز ان کی کس قسم کی ہے, فلیکسیبلٹی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بعض سپلائر جو ہے اپنا پلانٹ ڈیزائن کرتے ہیں ایفیشینسی کے اوپر. تو ایفیشینسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماس پروڈکشن کرتے ہیں, تو اس لیے وہ پروڈکشن کے سائیکل کو اتنی جلدی چینج نہیں کرتے, تو اس لیے ان کے اندر فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے. جبکہ آپ کی ریکوائرمنٹ سپلائر سے یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ جو آئٹم آرڈر کریں وہ آئٹم وہ آپ کو ڈلیور کرے. تو یہ دس یونٹ لک انٹو کہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اگر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ بھی ہے تو پروبیبلی اٹ از کمنگ ایٹ اے کاسٹ. سو آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کتنی فلیکسیبلٹی چاہیے جس کی میں کاسٹ بیئر کر سکتا ہوں. کوالٹی ہو گیا. پھر انڈسٹریل ریلیشنز کا ریکارڈ کیا. نو آئی آر واز سم تھنگ. آئی آر از بیسیکلی یہاں پہ انوائس ریسپٹ ہے. انوائس ریسپٹ ریکارڈ کے وہ سپلائر کے ساتھ انوائس ریسپٹ کا آپ ریکارڈ رکھتے ہیں. پھر وہ اس کمپنی کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کیا ہے. چھوٹے سپلائرس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو فائنینشیل کرنچ آتا ہے, they may close down their business or they may sell their business. تو you need to understand کہ ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ایسی ہے کہ لانگر پیریڈ آف ٹائم میں وہ آپ کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں. پھر پرائسنگ اپروچ کیا. پرائسنگ کی بہت ساری پالیسیز ہوتی ہیں جو کمپنیز اڈاپٹ کرتی ہیں. کاسٹ پلس پرائسنگ بہت کامن ہے, تو یہ آپ کو ان کی پرائسنگ کی اپروچ دیکھنی پڑے گی. اور کاسٹ پلس پرائسنگ میں جو بہت سارے جو آٹوموٹیو والے ہیں وہ اپنے وینڈرز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ اپنی پوری کاسٹ ہمیں ایکسپلین کریں, جو بھی کاسٹ ہے اس کا ریکارڈ رکھیں, وی ول گیو یو 10% پروفٹ اوور دیٹ پرائس. تو وہ ان کی پروفیٹیبلٹی کو میک شیور کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے شیئرنگ ضروری ہوتی ہے. پھر آپ کی سپلائر کے ساتھ کیا کریڈٹ پالیسی رکھیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر سپلائرس کے ساتھ آپ نے کریڈٹ پالیسی, یعنی اگر آپ نے اس کو دیا ہوا ہے, بعض اوقات آپ ایڈوانس دے دیتے ہیں, تو یو نو ٹو لک انٹو دیٹ کہ وہ سپلائر آپ کے آرڈر کو فلفل کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. ڈسٹینس بھی ایک کنسیڈریشن ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی بہت ساری کاسٹ بڑھ جاتی ہے. صرف یہ کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں بڑھتی ہے, بلکہ آپ کی مانیٹرنگ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے, تو آپ کی کوآرڈینیشن کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. پھر انوینٹری ہینڈلنگ, لاجسٹیکل فیسلٹیز, پورشن آف سیلس ٹو بائر, یعنی وہ اپنے بزنس کا کتنا پرسنٹ آپ کو سیل کرتا ہے. آٹوموٹیو میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے وینڈرز ہوتے ہیں جو اپنے بزنس کا 60-70% صرف آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو دے ول گو بینکرپٹ. تو اس لیے وہ یہ چیز دیکھنا پڑتا ہے کہ سپلائر آپ کے اوپر کتنا ڈیپینڈنٹ ہے, اور آپ اس کا مطلب 70% جب آپ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ اس کی کاسٹنگ اس کو پوری طریقے سے جسٹیفائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. پھر آپ کی اپنی انٹرنل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, جس کے اندر انٹرنل انوینٹری فیسلٹیز کیا ہیں, آپ کی ہینڈلنگ فیسلٹیز کیا ہیں, لاجسٹکس فیسلٹیز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں. کہاں ہے وہ, سب ایڈ ہو گئی کیا؟
پھر پیمنٹ پالیسیز کیا ہیں آپ کی، مٹیریلز کا لیول کیا رکھنا ہے آپ نے، آپ کے پاس پرائسنگ کی کیا انفارمیشن ہے، کاسٹ کی کیا انفارمیشن ہے، ایکوریسی کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھیے، یہ ایک پیج کے اوپر انہوں نے پورا آپ کو فریم ورک دے دیا ہے ایک پروکیورمنٹ والے کو کس فریم ورک کے اندر کام کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے اندر بیسک ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں. پاکستان میں تو ایسے ڈیسیجنز کم لیے جاتے ہیں، لیکن امریکہ میں تو یہ بہت کامن ہے کہ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ میک اور بائی. اگر وہ میک جو ہے ان کے لیے ایکسپینسو ہوتا ہے، دے پرچیز دیٹ پروڈکٹ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چائنا میں اتنے ساری پروڈکشن فیسلٹیز جو ہے امریکن کمپنیز کو سرو کر رہی ہیں، بیکاز ان کو زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے ان کو سرو کرنے میں، اور امریکن کمپنیز پرچیز فرام دیم. تو رادر دین میکنگ اٹ دے بائی اٹ. ایپل پورا بائنگ کے اوپر چل رہا ہے، والمارٹ پورا بائنگ کے اوپر چل رہا ہے. تو ان کے بائنگ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ میجر فنکشن ہے. اور اسی فنکشن کو دیکھتے ہوئے یو کے میں بھی اس کو چارٹرڈ اسٹیٹس دیا گیا ہے، انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ جو CIPS انہوں نے بنایا. پھر اسٹریم کو جو پرچیز کی اسٹریم ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرح سے جیسے کہ کوئی ریور آ رہا ہو. تو اوپر سے ریور آتا ہے اور نیچے تک پانی آ جاتا ہے، سندھ میں آ کے ٹھہر جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، پلین پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے. تو اس اسٹریم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اپ اسٹریم ہے، مڈ اسٹریم ہے اور ڈاؤن اسٹریم ہے. جیسے پیٹرولیم کی ایگزامپل لیں تو پیٹرولیم کی اپ اسٹریم میں ایکسپلوریشن کمپنیز آ جاتی ہیں، مڈ اسٹریم میں ریفائننگ کمپنیز آ جاتی ہیں، اور ڈاؤن اسٹریم میں ریٹیلنگ کمپنیز آ جاتی ہیں، PSO شیل وغیرہ. یا اسی طریقے سے اگر آپ کلودنگ میں دیکھیں تو آپ اسٹریم میں ہم کاٹن پروڈیوسر کو لیں گے، مڈ اسٹریم میں ہم جو اس کو پروسیس کر کے کلوتھ میں کنورٹ کر رہے ہیں ان کو لیں گے، اور ڈاؤن اسٹریم میں ہم ریٹیلرز کو لیں گے. تو یہ پرچیز اسٹریم کے سٹیج دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ پرچیز اسٹریم کے کس سٹیج پہ پرچیز کر رہے ہیں. جو ڈاؤن اسٹریم کا جو پرچیزر ہے وہ ڈائریکٹ پرچیز کرتا ہے مینوفیکچرر سے، لیکن اس کی پرچیزنگ، اس کی مینوفیکچرنگ از ڈیپینڈنٹ اپان سپلائی آف کاٹن، سپلائی آف ادر را مٹیریلس، اور پھر اس کے اوپر یہ پرچیز کرتا ہے. تو یہ جو میکڈونلڈ ہے وہ تو پورے اسٹریم کو مانیٹر کرتا ہے، وہاں تک مانیٹر کرتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے ان کے پوٹیٹو گرو ہو رہے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق گرو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس پرچیز اسٹریم سے پرچیز کر رہے ہیں اور وہ کن سے پرچیز کر رہے ہیں، اور آپ کو مانیٹرنگ کہاں تک کرنی ہے. ابھی ایگزسٹنگ سورسز کیا ہے، کیا نئے سورسز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. گھر میں خرید رہے ہیں، اپنے ملک میں خرید رہے ہیں، باہر سے خرید رہے ہیں، ایک سپلائر سے خریدنا ہے، ایک سے زیادہ سپلائر سے خریدنا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ایک سپلائر سے خریدیں گے آپ کو ایک کو مانیٹر کرنا پڑے گا، آپ کو اچھی پرائس مل جائے گی. نقصان یہ ہے کہ اگر کوالٹی میں ویریبلٹی کرے گا تو آپ کی پوری پروڈکشن کو سفر کرے گی. اور اگر وہ زیادہ سے سپلائی آپ پرچیز کرتے ہیں، 2 سے یا 3 سے، تو آپ کو تھوڑا سا کاسٹ کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، کیونکہ آپ کوانٹٹی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ رسک بھی ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. یہ ڈیسیجنز ہیں جو کہ آپ نے آئٹم بائی آئٹم لینا ہے، کیونکہ بعض آئٹمز جو جینرک ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے آپ ایک سپلائر کو پریفر کریں، بعض آئٹم جو اسٹریٹجک ہیں ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے 2 یا 3 سپلائرز کو پریفر کریں. تو یہ پوری اسٹریٹجی آپ کو بنانی ہے، اس لیے کہ آپ کے اوپر پوری آرگنائزیشن ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی پروڈکشن ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی انوینٹری ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے فنش گڈس ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی مارکیٹنگ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ وہ فریم ورک ہے جس کے اندر ایک پروکیورمنٹ مینیجر کام کرتا ہے اور سوچتا ہے، اس کا جو تھنکنگ ایمبٹ ہے وہ یہ ہے. پھر اسٹریٹجی ڈیسیجنز کے اندر جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنے پڑتی ہیں کہ جو انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ اگر اسٹریٹجک لیول پہ کام کر رہے ہیں تو SWOT انالیسس، انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ، میک یا بائی کرنا ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں اسٹاف کیا ہوگا، سپلائی کے مارکیٹ میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. آپ کو ٹرینڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ کموڈیٹی مارکیٹس کے اندر. اسٹیل ہے اور کیا نام ہے آئل ہے، اس کے اندر ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی پرائسز ہائی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کی پرائسز لو جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح فارن ایکسچینج مارکیٹ کو بھی مانیٹر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بہت ساری پرچیزز تو فارن ایکسچینج سے ہوتی ہیں، اس کے ٹرینڈ کو بھی آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ اسٹریٹجیز بنا رہے ہوتے ہیں.
دوسرے کمپٹیٹرز کیا اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں, دوسری انڈسٹریز کیا اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں, کیا ان کے ساتھ آپ کراس بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں. یہ ساری مل کر کے آپ کے اسٹریٹجک ڈیسیجن کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہاں پہ چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ جناب اب جو زمانہ ہے وہ ہے ورچوئل آرگنائزیشن کا زمانہ ہے. ورچوئل آرگنائزیشن کا زمانہ کس لیے ہے کہ دیکھیے آرگنائزیشنز عام طور پہ فائنانس, ڈسٹریبیوشن, پروڈکشن, مارکیٹنگ, اس میں کچھ فنکشنز خود کرتے ہیں, کچھ فنکشن جو ہے وہ کانٹریکٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز کا فائنانس جو ہے ان کا بیک اینڈ پہ انڈیا میں مینیج ہو رہا ہے. بہت ساری کمپنیز کا مارکیٹنگ کا جو لوئر لیول کا کام ہے وہ دوسری کنٹریز میں مینیج ہو رہا ہے. پروڈکشن تو پوری کی پوری بہت ساری کمپنیز نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. ایپل از اے گڈ ایگزامپل. اسی طریقے سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, جو وال مارٹ ہے وہ بھی کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتا بلکہ سارا پوری دنیا سے پرچیز کرتا ہے. تو بیسیکلی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو وال مارٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. تو یہ سب مل کر کے کام وال مارٹ کے لیے کر رہے ہیں. گل احمد وال مارٹ کے لیے کام کر رہا ہے, یا دوسرے اور مینوفیکچررز وال مارٹ کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ سب مل کر کے ایک ورچوئل آرگنائزیشن بن جاتے ہیں. ان سب کا پرپز یہ ہے کہ وال مارٹ میں جو بائرز آتے ہیں, جو کسٹمرز آتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے سرو کیا جا سکے. تو یہ جو نیوکلیس کمپنی ہے اس کا کام ہوتا ہے اس پورے ورچوئل آرگنائزیشن اسٹرکچر کو کرافٹ کرنا, ڈیزائن کرنا, پھر اس کو مینج کرنا, اور ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر امپروومنٹ لانا. ایپل کا یہی سیٹ اپ ہے. پوری دنیا میں اس کی ورچوئل آرگنائزیشن ہے اور پوری دنیا میں وہ ان تمام وینڈرز کو مینج کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس طرح سے اسٹریٹجک لیوریجنگ کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے ایسٹس یوز کر کے اور پھر اپنے ایڈوانٹیج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اور یہ کانسیپٹ اب اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں ایئر بی این بی بھی اسی کانسیپٹ کو یوز کر رہا ہے, بائکیا بھی اسی کانسیپٹ کو یوز کر رہا ہے, کریم اور اوبر بھی اسی کانسیپٹ کو یوز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کانسیپٹس نہیں لگا رہے. ان کے ساتھ تھاؤزنڈز آف انویسٹرز ہیں جنہوں نے, کسی نے بائک انویسٹ کی ہوئی ہے, کسی نے گاڑی انویسٹ کیا ہوا ہے, کسی نے ڈرائیور انویسٹ کیا ہوا ہے, اور اس پوری ورچوئل آرگنائزیشن کو ایک سینٹرل سافٹ ویئر کے ذریعے ایک سینٹرل مینجمنٹ جو ہے اسے مینج کر رہی ہے. تو یہ فیوچر ٹرینڈ ہے بیسیکلی دنیا کا, کہ اب لوگ اپنے ایسٹ سے نئی چیزیں مینج کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے ایسٹ سے لیوریج کر رہے ہیں اپنے بزنس کو ایڈوانٹیج کر دے رہے ہیں. اچھا, اس کے اب تک کوئی سوال ہے تو پوچھیے. جیسے نائکی کی آپ کے بک میں اگزامپل دی گئی ہے, تو نائکی بیسیکلی مارکیٹنگ کرتا ہے اور اپنے کانٹریکٹرز کو مینج کرتا ہے اور ریٹیل کرتا ہے. ریٹیل بھی اس نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ. نائکی کے ڈیلرز ہوتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں, لیکن نائکی نے ڈیزائن میں اور مارکیٹنگ میں اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے, وینڈرز مینجمنٹ میں اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک وہ مینج کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو امریکن کمپنیز میں زیادہ نظر آئے گی, کیونکہ سپلائی چین کو جو نیکسٹ لیول پہ لے کر کے گئے ہیں وہ امریکن کمپنیز لے کر گئے. اچھا جی, تو اب یہ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے بھائی, یا آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ہلو, نہیں سر, سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گڈ بھائی, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا گڈ. تو کون صاحب بول رہے تھے؟ موہت بول رہے تھے؟ جی سر. اچھا اچھا, چلو گڈ. اب وہ ہمارے پی آر ایل والے کہاں گئے ہیں؟ وہ نہیں ہے آج؟ پی آر ایل کے بڑے ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, نظر نہیں آ رہے مجھے آج. خیریت ہے؟ اچھا چلے, آ جائیں گے. فراز نام ہے نا ان کا؟ جی سر, انجینئر, مجھے انجینئر ہے. جی جی جی, وہ اچھا آج نظر نہیں آ رہے. چلے خیر, مصروف ہوں گے. اوکے. اچھا, یہاں پہ ان کو آپ کو جو ہے نا پرچیزنگ اینڈ سپلائی ان ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن, ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن کو انہوں نے مینشن کر دیا کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ ایز پروکیورمنٹ آفیسر, پروکیورمنٹ مینیجر آپ کام کریں.
اور یہاں پہ انہوں نے یہ چیز بھی کلیئر کر دی ہے کہ بھائی ہر جگہ آپ کو اسٹریٹجک رول نہیں مل سکتا. اسٹریٹجک رول آپ کو وہاں ملے گا جہاں پہ آرگنائزیشن کی نیچر اس قسم کی ہے. اس لیے جتنے ڈفرینٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن ہے ان کو انہوں نے یہاں پہ سمپلی ڈیفائن کر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سمپل اسمال سنگل پروڈکٹ آرگنائزیشنز ہیں. کوئی کمپنی ہے جو ایک ہی پروڈکٹ بناتی ہے, بٹر بناتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے ان کا اسٹرکچر زیادہ بڑا نہیں ہے, ان کا اسٹرکچر کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے, پروموشن کی اپورچونیٹیز بھی زیادہ نہیں ہے, تو یہاں پہ پے بھی لو ملے گی پروکیورمنٹ والے کو, اسٹیٹس بھی لو ملے گا کیونکہ پروکیورمنٹ بھی کچھ چیزوں کی کرنی پڑے گی, یہ ایک ہی آئٹم یہ بناتے ہیں, اور اس میں اسٹریٹجک رول ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے پرچیزنگ والوں کو. اور بیسیکلی فائنانس یا پروڈکشن والا ہے یا مارکیٹنگ والے جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پرچیزنگ میں کوئی اسپیشلائزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے ان میں, تو اس لیے پرچیزنگ پہ یہاں پہ کوئی اسٹریٹجک کیریئر نہیں ہوتا اسمال اسکیل سنگل پروڈکٹ آرگنائزیشن میں. اسمال اسکیل ملٹیپل پروڈکٹ آرگنائزیشن میں پھر بھی ایکسپینشن کا روم ہوتا ہے, تو پرچیزنگ ایک اسٹریٹجک رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ تمام آرگنائزیشنز بڑے ہونے سے پہلے چھوٹی ہوتی ہیں. تو لیکن ان کے اندر روم ہے یا نہیں ہے وہ آپ یہ دیکھ کے کہ بھائی اگر وہ سنگل پروڈکٹ ہے تو اس کے اندر زیادہ روم ہونے کے امکانات نہیں. پھر فلو پروڈکشن, کار انڈسٹری فلو پروڈکشن ہم نے ورڈ یوز کیا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے. فلو پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ جو ہے پروڈکشن ایک ردم میں کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ ان ٹائم را مٹیریل آ رہا ہے آپ اسے کنورٹ کر رہے ہیں, فنش گڈس میں کنورٹ کر رہے ہیں, بک رہا ہے, کیش آ رہا ہے, اس طرح مزید را مٹیریل پرچیز کر رہے ہیں, اور پروڈکشن ایک فلو میں چل رہا ہے, ردم میں چل رہا ہے, اور تو اس کو فلو پروڈکشن کہتے ہیں. تو کار انڈسٹری ہے. اب کار انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو میجر سے مل سکتے ہیں کارپوریٹ اسٹریٹجی میں. ریزن بینگ کہ کار انڈسٹری جو اسمبلنگ کرتی ہے اور مارکیٹنگ کرتی ہے, باقی ساری چیزیں یہ پرچیز کرتے ہیں, تو ان کے یہاں پرچیزنگ بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے, اسپیشلائز جاب ہے, اور 2000 سے زیادہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کار انڈسٹری میں پرچیز کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو کیٹیگری بائر بھی مل جائیں گے, اور پرچیزنگ والے کا چونکہ بہت بڑا رول ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ڈائریکٹر پرچیزنگ کی بھی پوزیشنز ہوتی ہے. جیسے آپ ٹوئٹا میں چلے جائیں یا دوسرے کار مینوفیکچرر میں چلے جائیں تو وہاں پہ ڈائریکٹر پرچیزنگ پوزیشن ہوگی. جب یہ پوزیشن ہے اور وہ اتنی بلینس کی پرچیز کر رہے ہیں تو ان کے سیلریز اور پیکیج اور کیریئر پراسپیکٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر مینیجر مینوفیکچرنگ کمپنی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو میجر مینوفیکچرنگ کمپنی مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ گل احمد ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, تو ہیڈ آف پروکیورمنٹ کی یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ پرچیزنگ ہوتی ہے کاٹن کی. پھر اس کے بعد درمیان میں بھی اسٹیپس میں کوئی چیز شارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کسی سے ڈائی کیے ہوئے کلوتھ پرچیز کرتے ہیں, کسی سے اسٹچ بھی پرچیز کرتے ہیں, تو مختلف مقامات پہ ان کو مارکیٹ سے بھی پرچیز کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی انڈسٹری اچھی ہوتی ہے پروسیس مینوفیکچرنگ کے جس کے اندر جا سکے. پروسیس انڈسٹری جیسے کہ ریفائنری ہے, فرٹیلائزر کمپنی ہے, یہ سب پروسیس انڈسٹریز ہے. تو پروسیس انڈسٹری بہت کریٹیکل ہوتی ہے, ان میں ہائی والیوم را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. اب جیسے فرٹیلائزر ہے, فرٹیلائزر کو ویسے تو ہائی والیوم را مٹیریل چاہیے, لیکن وہ بیسیکلی ایک ہی را مٹیریل ہے اینڈ دیٹ از گیس, میتھین گیس, سوئی گیس. تو وہ اس کے اندر جو ہے پرچیزر کی اتنی زیادہ جو ہے وہ کریٹیکل ویلو اس ایریا میں نہیں ہے ہائی اینڈ را مٹیریل میں. لیکن اور جو بہت سارے پرچیزز کرتے ہیں, انجینئرنگ گڈس پرچیز کرتے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ کریٹیکل رول ہے. وہ لوکل پرچیز بھی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پرچیزز بھی کرتے ہیں. اس لیے ان جگہوں پہ آپ کو کیٹیگری اسپیشلسٹ نظر آئیں گے کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کیٹیگری کے ڈفرینٹ بائرز ہوتے ہیں. ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو اپ اسٹریم پہ ہوتی ہیں, جیسے آئل ایکسٹریکشن کمپنی ہے, کول ایکسٹریکشن کمپنی ہے, اور دوسری جو مائننگ کمپنیز ہیں, یہ سب ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز کہلاتی ہیں. تو یہ را مٹیریل پرچیز نہیں کرتے, یہ تو خود را مٹیریل ایکسپلور کرتے ہیں. لاکھڑا میں جو اینگرو کے پاس بلاک ہے یا چائنا کے پاس بلاک ہے, تو وہاں سے وہ را مٹیریل یعنی کول ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پرچیزنگ کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ کیپٹل آئٹمس اکوپمنٹس کی پرچیزنگ کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو رینٹ پہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے, ان کے اسپیئرز اور مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے.
ڈفرینٹ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں. وہاں پہ پروکیورمنٹ کا رول ہوتا ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ انجینئرنگ کا رول وہاں پہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ان انڈسٹریز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے, تو یہ آپ کو کلیئر آئیڈیا دے دیں گے کہ جناب ہمیں کس جگہ پہ کیریئر بنائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. پھر ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, ریٹیلر ہوتے ہیں. اچھا, ڈسٹریبیوٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ آئٹمز ہوتے ہیں لیکن بلک کوانٹیٹیز میں ہوتے ہیں, کیونکہ مثال کے طور پر جی کا کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے, وہ کیمیکل کا ڈسٹریبیوٹر ہے, اس کے پاس جی کے کیمیکلز ہوں گے, باقی آئٹمز نہیں ہوں گے. تو ڈسٹریبیوٹر کے پاس رہ کر کے آپ کو پروکیورمنٹ کا بہت ساؤنڈ ایکسپیرئنس نہیں ہوگا. ریزن اس کہ وہ تو ویسے بھی اپنے پرنسپل سے پرچیز کر رہے ہیں, وہ آئٹمس کے پرائسز پری ڈیٹرمنڈ ہے, اس کے اندر جو آپ کے پاس گنجائش ہے کہ جب وہ بلک میں آفر کرتے ہیں, پروموشن میں آفر کرتے ہیں, یا کسی اسٹریٹجک کسٹمر کے لیے آپ کو پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے, تب آپ ان سے پرائس کو کچھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. باقی جو ان کی سیٹ پالیسیز ہوتی ہے, اس لیے پروکیورمنٹ والے کے لیے وہاں پہ بہت بڑی پوزیشن بھی نہیں ہوتی ہے, بہت بڑا روم بھی نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ کر سکے. ہاں, ریٹیل میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ بڑے پرچیزز کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا, دواگو ہے, ریٹیلر ہے میڈیسن کا, دیوان گروپ کا ہے یہ. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو میڈیسنز پرچیز کر رہے ہیں پاکستان میں 1500 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, پھر امپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو ان کے یہاں بہت بڑے بڑے کیٹیگری بائرز ہوں گے, پرچیزر ہوں گے, اسپیشلسٹ ہوں گے, جو اسی چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ میڈیسنز ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور ان کو ان سے کہاں سے ان کو پرچیز کیا جائے. اور ان کا میجر ایکسپینس جو ہوتا ہے, میجر جو چیز ہوتی ہے وہ انوینٹری کی پرچیز ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ انوینٹری والے اسٹریٹجک رول پلے کرتے ہیں. چیز کے جو پرچیز مینیجرز ہوتے ہیں وہ بھی بہت اسٹریٹجک رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ چیز نے یہ سارے آئٹمس پاکستان سے خریدنا ہوتا ہے یا چائنا سے خریدنا ہوتا ہے, یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ سے جو فیشن کلوز ہو رہا ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں. تو ان کے بائر موسٹ اپارچونیٹیز کی تلاش میں رہتے ہیں, تو وہ یہاں پہ بھی بائر کو ایک اچھا اسٹریٹجک رول مل جاتا ہے. سروس انڈسٹریز ہے, سروس انڈسٹریز میں آپ کا آ جاتا ہے ریسٹورینٹس آ جاتے ہیں, آپ کا ہاسپٹلس آ جاتے ہیں, یہ سب سروس انڈسٹریز ہیں. ایجوکیشن سینٹرز ہیں, یہ سب سروس انڈسٹریز ہیں. اچھا, ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پروکیورمنٹ کا اتنا بڑا اسٹریٹجک رول نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ایک یونیورسٹی ہے, اس میں پروکیورمنٹ کا رول ہے, بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں وہ پرچیز بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں ٹیچنگ چونکہ ان کا کور ایریا ہے تو اس میں زیادہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک رولز نکلتے ہیں, اسی میں لوگ وائس چانسلر بنتے ہیں, اور پروکیورمنٹ ایک سروس کے طور پہ رہ جاتا ہے. لیکن ایسی آرگنائزیشنز ہیں جیسے آغا خان ہے, وہاں پہ بہت زیادہ پروکیورمنٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے. انسٹرومنٹ خریدتے ہیں, مشینریز خریدتے ہیں, بیڈ خریدتے ہیں, فوڈ خریدتے ہیں, سروسز خریدتے ہیں, یوٹیلیٹیز خریدتے ہیں, تو میڈیسنز خریدتے ہیں. تو وہ ان کے یہاں پروکیورمنٹ کافی اچھی ہے, اسٹیبلشڈ ہے. اور ان کے یہاں جو ہے پروکیورمنٹ کا جو ہائیسٹ پوزیشن پہ آدمی ہے وہ پروکیورمنٹ ڈائریکٹر ہے, اور اس کی سے ہوتی ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر, ایگزیکٹو مینجمنٹ میں. بعض سروس انڈسٹریز کے اندر بہت سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے پرچیزر کا, پروکیورمنٹ والے کا. پھر پبلک سیکٹر میں آ جائیے. پبلک سیکٹر میں یوٹیلیٹی انڈسٹریز آتی ہیں, یہ جو گیس ہے, الیکٹریسٹی ہے, یہ عام طور پہ پہلے پبلک سیکٹر کا ڈومین سمجھا جاتا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب الیکٹریسٹی بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی ہے. پاکستان میں بھی یوٹیلیٹی کا کافی بڑا پورشن پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا ہے. اب یوٹیلیٹی والوں کے یہاں پروکیورمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے, ان کو بہت ساری سروسز پرچیز کرنی ہوتی ہے, پروڈکٹس پرچیز کرنی ہوتے ہیں, مینٹیننس کنزیومیبلس پرچیز کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی ان کی پرچیز ہوتی ہے کیپٹل آئٹم کی, جیسے وہ ٹربائنس خریدتے ہیں, پاور پلانٹس خریدتے ہیں, پمپس خریدتے ہیں, کمپریسرز خریدتے ہیں, بوائلرز خریدتے ہیں. یہ ملٹی ملین ڈالر کی پرچیزز ہوتی ہیں, تو اس کے لیے بہت ہائی ویلیو کے ہائیلی کوالیفائڈ انجینئرز ان ایریاز میں کام کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر یہ ٹیکنیکل آئٹمز ہوتے ہیں, جن کی جو میجر پرچیزز ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی بیسڈ آئٹمز ہوتے ہیں. پھر لوکل اتھارٹیز ہیں جیسے کہ کے ایم سی ہے, ڈی ایم سی ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں یہ آپ کا ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے, یہ لوگ بھی بہت ساری پرچیزز کرتے ہیں. یہاں پہ بھی بڑا فارمل اچھا بڑا پرچیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ریگولرلی پرچیز کرتے رہتے ہیں.
پھر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، آرمی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، اور بھی بہت سارے جتنے بھی ان کے ہیں وہ سب ڈپارٹمنٹ. گورنمنٹ کسی بھی اکنامی کے اندر 30% آف دا پرچیزز عام طور پہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہر چیز خریدتی ہے، سوئی سے لے کر کے ہوائی جہاز تک خریدتی ہے. تو اس لیے کسی بھی اکنامی میں اگر آپ کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے تو گورنمنٹ پبلک سیکٹر اسپینڈنگ میں بڑھا دیتی ہے اپنی اسپینڈنگ، اس سے ان کی اکنامی بوسٹ ہوتی ہے، کیونکہ پھر بہت سارے وینڈر انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے ہو گئے ہیلتھ انڈسٹریز اور آرم فورسز، یہ سب پبلک سیکٹر میں آتے ہیں. پبلک سیکٹر سے مراد ہے گورنمنٹ سیکٹر. اب گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ اس چیز پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے پبلک سیکٹر پہ جو ہے وہ میڈیا کی بھی آنکھ لگی ہوتی ہے، اور جو دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی بھی آنکھ لگی ہوتی ہے، اور فیئر پریکٹسز کے لیے جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ آرگنائزیشنز پہ پوری دنیا میں اب کافی پریشر ہے کہ وہ ٹیکس پیئرس کے جو پیسے ہیں اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ پبلک سیکٹر میں پروکیورمنٹ کیسے ہوتی ہے. پھر ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، شیل ہے، جنرل موٹرز ہے، سونی ہے، یہ ساری جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ سب ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں. صرف شیل کا دیکھیں پرچیزز جو گلوبلی انہوں نے کیے دیٹ از $26 بلین، جو کہ کافی ہیوج اماؤنٹ بنتا ہے. تو اس لیے ملٹی نیشنل کمپنیز کی پرچیزز ہوتی ہیں، اور اس میں کمپلیکیشن اس لحاظ سے آ جاتی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنلی پرچیز کرنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں پرچیز کرنا ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ لاز ہیں، ڈفرینٹ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، تو اس کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. اچھا، آرگنائزیشن آف دا ایکٹیویٹی، پرچیز کی ایکٹیویٹی کو آپ سینٹرلائز بھی کر سکتے ہیں اور ڈی سینٹرلائز بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینٹرلائز بڑی اچھی چیز ہے یا ڈی سینٹرلائز بڑی اچھی چیز ہے. دونوں کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اگر آپ کی پرچیزنگ کی ایکٹیویٹی سینٹرلائزڈ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ وہ کافی بہتر، کنٹرول بہت اچھا ہے، کیونکہ جو بھی پروکیورمنٹ ہوتی ہے وہ سینٹرلائز ہیڈ آفس سے لندن میں، نیو یارک میں، جہاں پہ بھی ہے، وہ ساری پرچیزز کے لیے ان سے اپروول کے لیے جاتا ہے، وہ اس کو سینٹرلائز کرتے ہیں، پھر اسے اپروو کرتے ہیں یا اماؤنٹ چینج کرتے ہیں، کوانٹٹی چینج کرتے ہیں، پروڈکٹ چینج کرتے ہیں. یہ سینٹرلائزیشن ہے. اب سینٹرلائزیشن کا نقصان یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ سلو ہو جاتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے، کمپیوٹرز ہیں. آج کل آپ ابھی ورک آؤٹ کریں، جو بھی آپ نے ایکسل شیٹ یا جس طرح بھی آپ کی پریزنٹیشن بنائی ہے اس کو کلک کریں تو آپ کے ہیڈ آفس میں چلا جائے گا. لیکن ہیڈ آفس میں صرف آپ کے ہی پروپوزلز نہیں جا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے 200 ڈفرینٹ کنٹریز سے ان کے پاس پروپوزلز جا رہے ہیں، یا 100 ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہے ہیں تو 100 ڈفرینٹ کنٹریز میں پروپوزلز جا رہے ہیں. تو دے ہیو ٹرومینڈس ورک پریشر، تو اس لیے ڈیسیجن میکنگ سلو ہو جاتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں جو اسٹریٹجک بائنگ کا زمانہ ہے تو سینٹرلائزیشن میں بھی کاؤنٹر پروڈکٹ. ڈی سینٹرلائزیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا لوکل لیول پر ڈیسیجن لے لیتے ہیں، کوئک پرچیز کر سکتے ہیں، کوئکلی ڈیسیجن کر سکتے ہیں. لیکن اکنامیز آف اسکیل میں کیا ہوگا، یہ تمام کنٹریز کے آرڈرز کو کنسولیڈیٹ کریں گے اور اس کو کسی بڑے اسٹرانگ سپلائر کے ساتھ اچھی پرائس پہ بارگین کر کے لیں گے تو دے ول گیٹ گڈ پرائس. سینٹرلائزیشن کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے. اور سینٹرلائزیشن کا ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ سینٹرل لیول پہ پرچیزنگ کی بہت اچھی ایکسپرٹیز ایکومولیٹ کر سکتے ہیں، بیکاز یو کین افورڈ دیٹ کہ ہیڈ آفس لیول پہ ہائیلی پیڈ ایگزیکٹوز ہوں جو اپنے اپنی کیٹیگری میں اسپیشلسٹ ہوں. لیکن ہر لیول کے اوپر لوکل لیول پہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ یونیلیور اگر پاکستان میں پرچیز کر رہا ہے تو کیٹیگری اسپیشلسٹ بہت سارے یوز کرے، دیٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو، دیٹ ول بی ویری ایکسپینسو. تو ڈی سینٹرلائزیشن آلسو کمز ود اے کاسٹ اینڈ سینٹرلائزیشن آلسو کمز ود اے کاسٹ. ٹھیک ہے، لیکن سینٹرلائزیشن کی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، ڈی سینٹرلائزیشن کی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سینٹرلائزیشن پہ جائیں یا ڈی سینٹرلائزیشن پہ جائیں. اگر آپ اس لیول پہ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس چیز میں ایڈوانٹیج ہے. تو وہ اگر سینٹرلائزیشن میں ایڈوانٹیج ہے، گو فار سینٹرلائزیشن. جیسے شیل کو پیٹرولیم خریدنا ہوتا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس خریدنا پڑتا ہے آل اوور دا ورلڈ.
اگر وہ ڈیسینٹرلائز کر دے تو پاکستان اپنی پرچیزز کرے گا اور باقی جتنے بھی 150 کنٹریز میں شیل ہے وہ سب اپنے اپنے پرچیزز کریں گے. ایک تو یہ کہ ان کو پرچیزنگ میں پرابلم آئے گی, سورسنگ میں پرابلم آئے گی, دوسرے وہ پرائسز نہیں نیگوشیٹ کر سکیں گے. لیکن اگر شیل بیٹھ کر کے قطر پیٹرولیم سے یا کسی سے بھی 150 کنٹریز کے پیٹرول کنزمپشن کے اوپر نیگوشیٹ کرے گا تو دیٹ از ہیوج والیوم. شیل کئی ریفائنریز کے ٹوٹل آؤٹ پٹ کو خرید سکتا ہے, تو اس بارگیننگ پاور سے وہ سب کے لیے بہت اچھی پرائس نیگوشیٹ کر سکتا ہے. تو یہاں پہ سینٹرلائزیشن از مور بینیفیشیل. تو جہاں پہ سینٹرلائزیشن کے بینیفٹس ہیں وہاں پہ سینٹرلائز بینیفٹ کے بینیفٹ کریں. اور بہت ساری کمپنیز یہ کر رہی ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو سینٹرلائز کر دیا انہوں نے, اور باقی جو نان اسٹریٹجک آئٹمز ہیں, لو والیوم آئٹمز ہیں, ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. تو ایسے چیز کو کہتے ہیں سینٹرلائز ڈی سینٹرلائزیشن. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ڈیسیجن بیسیکلی ایز پروکیورمنٹ ڈائریکٹر آپ کا ہوتا ہے کہ جناب میں سینٹرلائزیشن کروں یا ڈی سینٹرلائزیشن کروں, یا کچھ چیزیں سینٹرلائز کروں باقی چیزیں ڈی سینٹرلائز کر دوں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے تمام آل اوور دا ورلڈ جو ہیں ان سب کی پالیسیز, پروسیجرز, SOPs اور وہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں. کانٹریکٹ نیگوسیشنز کے میتھڈز ڈیفائن کر لیتے ہیں, اسٹینڈرڈ کانٹریکٹس ڈیفائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ اس کو مینج کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے گروپ پروکیورمنٹ ہیڈ ہیں تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بلینز آف ڈالرز کا پرچیزنگ آپ کے انڈر میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یو نیڈ ٹو لک آفٹر اکارڈنگلی. تو یہ انہوں نے سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر دکھایا ہے. ایک کمپنی ہے, اس کے چار کمپنی ہیں اس کے اندر میں, ایک گروپ کے اندر 4 کمپنیز ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ گروپ کے ہیڈ کے اوپر ایک پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے جو سب کو لک آفٹر کرتا ہے, اور ہر کمپنی میں ایک اپنا بائنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ گائیڈ لائن لے رہا ہے گروپ ہیڈ سے. تو ایسے اپروچ کو سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں کے بائنگ ڈپارٹمنٹ کی میٹرکس رپورٹنگ ہے یا ڈوئل رپورٹنگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو تو رپورٹ کرے گا ہی. تو بائنگ ڈپارٹمنٹ کمپنی ایک چیف ایگزیکٹو کو رپورٹ کرتا ہے, ساتھ ساتھ وہ گروپ ہیڈ پروکیورمنٹ کو بھی رپورٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیول رپورٹنگ ہو جاتی ہے. اور اس طرح کی رپورٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس بھی اچھا رہتا ہے. اب آپ اپنے بائنگ ڈپارٹمنٹس کو مینج کیسے کریں, پرچیزنگ کو مینج کیسے کریں, تو اس کے کئی طریقے ہیں جو دنیا میں یوز ہوتے ہیں. آپ کو بھی اپنی سچویشن کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ میں کس طریقوں کو یوز کروں تو میرے آرگنائزیشن کے لیے زیادہ ایفیشینٹ ہوگا. ایک آرگنائزیشن ہے بائی اینڈ پروڈکٹ. جیسے مثال کے طور پہ یونیلیور کا ایک اینڈ پروڈکٹ ہے سوپ. آپ سوپ کئی طرح کے بناتے ہیں لیکن وہ سوپ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بائنگ ڈپارٹمنٹ بنا لے جو سوپ کا سارا را مٹیریل خریدتے ہوں, ساری سروسز خریدتے ہوں. ہم کہیں گے آرگنائزیشن بائی اینڈ پروڈکٹ ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن بائی کیٹیگری, کہ بھائی آپ جو ہے ڈفرینٹ چیزیں خریدتے ہیں تو کیٹیگری اسپیشلسٹ بنا لیجئے آپ, اور کیٹیگری کے ساتھ سے پرچیز کریں. ایک آدمی ہے ٹمبر کا اسپیشلسٹ ہے, وہ ٹمبر خریدتا ہے. دوسرا پیپر کا اسپیشلسٹ ہے, وہ پیپر کا خریدتا ہے. تیسرا جو ہے پلاسٹکس کا اسپیشلسٹ ہے, وہ پلاسٹک خریدتا ہے. تو آپ کیٹیگری مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ہیوج اماؤنٹ میں پرچیزنگ ہے اور ڈفرینٹ اسٹریٹجک را مٹیریلس کی پرچیزنگ ہے یا فنش گڈس کی پرچیزنگ ہے تو کیٹیگری مینجمنٹ بہت اچھا ہے. ریٹیل میں کیٹیگری مینجمنٹ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ جو ہے وہ صرف بیوریجز پرچیز کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ سوپس اینڈ شیمپوز پرچیز کرتے ہیں, کچھ فیشن پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں, کچھ کموڈیٹیز پرچیز کرتے ہیں جس میں شوگر, پلسز اور رائس, ویٹ یہ سب آ جاتا ہے. تو کیٹیگری کے حساب سے وہاں پہ مانیٹر کرتے ہیں, کیونکہ 20,000 پروڈکٹس ہوتے ہیں ایک بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹ میں. تو اس لیے اس کو کیٹیگری وائز اگر آپ مینج کریں تو زیادہ ایفیشینٹ رہتا ہے. جو دماغو ہے اس نے 2 طرح سے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, ایک لوکل پرچیز کی بنائی ہوئی ہے, ایک فارن پرچیز کی بنائی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد بعض آرگنائزیشنز ویلیو کے حساب سے بھی پرچیز کرتے ہیں کہ بھئی 10 لاکھ سے نیچے جو ہے وہ نئے جو آفیسرز ہیں وہ پرچیز کریں گے, اور 10 لاکھ سے اوپر جو ہے پرچیز مینیجر خود پرچیز کرے گا. یہ بھی ایک ہوتی ہے ٹیکنیک, خاص طور پہ جن آرگنائزیشنز کی پرچیزنگ
میں اماؤنٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور وہ جینرک پروڈکٹس میں ہوتے ہیں تو اس میں کاسٹ کو کنٹرول کرنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے پروفٹ سینٹرز آج کل بنا دیے گئے. آج کل جو ہے وہ انٹرنل کانسیپٹ کسٹمر کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جناب آپ نے را مٹیریل پرچیز کر کے دیا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ آپ کا کسٹمر ہے اور آپ اس کو سیلر ہیں. تو وہ آرگنائزیشن اس طرح آرگنائز کرتی ہیں کہ بھائی یہ جب بھی آپ کو پروڈکٹ سیل کریں گے تو 5% یا 4% سروس چارجز لیں گے تاکہ ان کو بھی ہم پروفٹ سینٹر کے حساب سے مینج کریں. تو پروفٹ سینٹرز کے حساب سے بھی آپ پرچیزنگ مینج کر سکتے ہیں کہ بھائی جو انوینٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے پرچیزز خود کرے گا, پروڈکشن والے اپنے پرچیزز خود کرے گا, اور را مٹیریلز والے اپنے پرچیزز خود کریں گے. تو اس طرح سے بھی آپ مینج کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ کو اپنی سچویشن کے حساب سے اپنے پروکیورمنٹ کو مینج کرنا پڑے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسی سملر جو انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کا پروکیورمنٹ ایک طریقے سے مینج ہوا ہوتا ہے عام طور پہ, لیکن چینج بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اسمال ڈپارٹمنٹ اگر آپ نے بنا لیا ہے بائر کا, پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کا, پروکیورمنٹ کا, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ ایک بائر ہے, اس کے نیچے ڈفرینٹ 4 فنکشنز آپ نے بنا لیا ہے. ایک اسسٹنٹ بائر ہے جو مینیجر کو ہیلپ کرتا ہے, ایک ایکسپیڈائٹنگ کلرک ہے جس کا کام یہ ہے کہ وینڈرز کو فون کرتا ہے بھائی مٹیریل جلدی بھیجو, یہ لاسٹ ڈیٹ ہے, یہ چیز جلدی کرو, تو وہ ایکسپیڈائٹ کرتا ہے چیزوں کو. پرچیز میں ایکسپیڈائٹ کا بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ جب تک ایکسپیڈائٹ نہیں کرتے سپلائر پروڈکٹس کو پش نہیں کرتا آپ کی طرف. پھر ایک انوینٹری کنٹرول کلرک ہوتا ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی کس چیز کی انوینٹری کس لیول پہ ہے اور کس لیول پہ آئے تو وہ بائر کو انیشیٹ کر دے کہ جناب اب یہ پروڈکٹ پرچیز کرنے کی ضرورت ہے. تو انوینٹری کنٹرول کلرک کا کام یہی ہے کہ انوینٹری کو دیکھتا رہتا ہے, مینج کرتا رہتا ہے, انالائز کرتا رہتا ہے, جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کی انٹیمیشن بائر ہیڈ بائر کو دے دیتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکریٹریل اور کلیریکل کام کرتے ہیں, رجسٹرز وغیرہ مینٹین کرتے ہیں, اب کمپیوٹر میں مینٹین کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپل ڈپارٹمنٹ اسٹرکچر ہے جو کہ ایک بائنگ ڈپارٹمنٹ کا ہو سکتا ہے جو چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. لیکن ایک بڑا اگر میڈیم سائز ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا یہ اس طرح سے بھی اسٹرکچر ہوتا ہے کہ بھائی ایک چیف بائر ہوتا ہے جو کہ جنرل مینیجر پوزیشن کا آدمی ہوتا ہے, اس کے پاس ایک سیکرٹری بھی ہوتا ہے, پھر اس کے اندر 4 ڈفرینٹ بائرز ہوتے ہیں. اب وہ 4 ڈفرینٹ بائرز ڈفرینٹ کیٹیگری کے بھی بائرز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ اماؤنٹس کے بھی بائر ہو سکتے ہیں, ڈپینڈس کہ آپ نے اس کو کس طرح سے وہ کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ انوینٹری کلرک نہیں ہے بلکہ مٹیریل کوآرڈینیٹر ہے, اس کے نیچے پھر انوینٹری کلرکس ہیں جو کہ ڈفرینٹ آئٹمس کی انوینٹری کو مینج کرتے رہتے ہیں. پھر وہی ایکسپیڈائٹنگ اور کلیریکل اسٹاف وہ سارے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ آرگنائزیشن اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. یہ اسٹرکچر آپ کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی نئے آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر خود ہی بنائیں جو کہ کاسٹ ایفیشینٹ ہو اور لوگوں کو فل ٹائم یوٹیلائز کیا جا سکے, ایسا اسٹرکچر بنائیں. تو آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ اسٹرکچر ہونے چاہیے کہ اس طرح کا بھی اسٹرکچر بنا سکتا ہوں, اس طرح کا بھی اسٹرکچر بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لارج فنگ فیکٹری ہے, اس کے اندر اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا اور زیادہ بڑا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوگا. ورٹیکل رپورٹنگ زیادہ ہے, ایک مینیجر ہے, اس کے بعد سیکرٹری ہے, پھر اس کے بعد اسٹاف ہے جو انالیسس اور ریسرچ ورک کر رہا ہے, پھر اس کے بعد انوینٹری کنٹرول مینیجر ہے, پرچیزنگ مینیجر ہے, ایڈمنسٹریشن مینیجر ہے. پرچیزنگ مینیجر کے اندر ڈفرینٹ بائر گروپس ہیں, انوینٹری کنٹرول مینیجر کے اندر ڈفرینٹ انوینٹری کے اسٹاکس کو مینیج کر رہے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن مینیجر جو ہے بیسیکلی کلیریکل سارا سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس طرح سے بھی آپ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. جی جناب, آگے آپ پوچھیں. یہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک میڈیم سائز مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اس کے اندر آپ نے ایک سپلائز مینیجر کو رکھا ہوا ہے جو کہ ایٹ پار ہے وتھ فائنینشیل مینیجر, پرسنل مینیجر, پروڈکشن مینیجر. دیکھیے یہاں پہ انہوں نے مینیجر لکھا ہے اور پوری دنیا میں اب مینیجر ہی چلتا ہے. یہ صرف اب پاکستان میں شوق ہے لوگوں کو کہ مجھے ڈی جی ایم بنا دو, جی ایم بنا دو, سینئر جنرل مینیجر بنا دو, ڈائریکٹر بنا دو, ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دو, تو لوگ خوش ہوتے ہیں اسے نا. اصل میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی رپورٹنگ کس کو ہے,
اگر آپ کی رپورٹنگ ایک اور مینیجر کو ہے تو آپ مڈ لیول مینیجر ہیں یا بگننگ لیول مینیجر ہے. تو بگننگ لیول مینیجر کو ایک دوسرے مینیجر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ مڈ لیول مینیجر ہے. مڈ لیول مینیجر ایک فنکشنل مینیجر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, جیسے فائنانس مینیجر ہے, پروڈکشن مینیجر ہے, مارکیٹنگ مینیجر ہے. یہ فنکشنل مینیجر ایک فنکشن کو مینیج کرتے ہیں. فنکشنل لیول مینیجر چیف ایگزیکٹو کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ اس میں اپنے خوش ہونے کے لیے اسسٹنٹ مینیجر, ڈپٹی مینیجر, مینیجر جتنا بھی بنا دے, باہر آپ جا کے دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑے ٹائٹل پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, مینیجر ڈیزگنیشن ہے. ایسے نا, تو یہاں اچھا وزان ہو رہی ہے تو ہم 15-20 منٹ کا بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. اوکے, تھینک یو.
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. आई होप कि आप लोग ये चीजें समझ रहे हैं. जी सर, अब तक तो जो समझाया है वो समझ रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. बहुत खुशी हुई, इसलिए कि ये सब काम जी सर. आपको करने पड़ेंगे जिंदगी के किसी ना किसी स्टेज पे, जब आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को चला रहे होंगे, वेदर इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन. जी. एग्जैक्टली सर, अभी तो बेसिकली बेसिक्स हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और आई होप कि इन फ्यूचर जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बुक्स हमारे पास होंगी तो इसमें से भी रिवीजन वगैरह करने में आसानी होगी. हाँ बिल्कुल, यही प्रैक्टिस. ये किताब क्या होती है? लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को और रिसर्चेस को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा जाता है, यही किताब होती है. और क्या होता है? एग्जैक्टली सर. हाँ, तो ये हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट साइज के ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छा, ये इन्होंने जो यहाँ पे दिया है ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मटेरियल सिस्टम दिया है. और इस मटेरियल सिस्टम के अंदर खास बात ये है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करके बताया है, क्योंकि बेसिकली खास तौर पे प्रिक्योरमेंट इस वजह से स्ट्रेटेजिक है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ ज्यादा काम करता है, विच इज ऑफ वेरी स्ट्रेटेजिक नेचर. और दूसरी बात ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप काम करते हैं तो वहां तो हायरार्की डिफाइन होती है, तो वहां तो काम करना आसान होता है. आपको पता है आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको कौन रिपोर्ट कर रहा है, किस आदमी का क्या फंक्शन है, और उस फंक्शन की अगर आपको जरूरत है तो दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट यू. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करना फिर भी रिलेटिवली इजी होता है. बट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस में भी लार्जर देन योर ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ कम्युनिकेट करना, नेगोशिएट करना, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, कंटिन्यूअसली मैनेज करना, चेंज करना इज एवरीडे चैलेंज. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए कि सेंटर में इन्होंने दिखाया है कि कंपनी है, और कंपनी के बैक साइड पे सप्लायर है, क्योंकि सप्लायर जब अपने मटेरियल्स देगा तो कंपनी उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स की सूरत में कस्टमर्स को देगी. तो कंपनी क्या कर रही है? मटेरियल्स मैनेजमेंट कर रही है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है. मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए वो सप्लायर पे डिपेंडेंट है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंडेंट है. तो कंपनी का ज्यादा काम तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है. जो मटेरियल उसे प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो सप्लायर के प्रेमिसेस से मिल रहे हैं उसको. जो प्रोडक्ट उसने फिनिश गुड्स की सूरत में बना लिया है वो उसके रिटेलर्स बेचेंगे तो बिकेगा. तो आप देखिए कि कंपनी इज लॉट मोर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन. और जो कंपनी जितना ज्यादा एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंडेंट होगी, पर्टिकुलरली एट द बैक एंड, उस कंपनी में प्रोक्योरमेंट का रोल इतना ही स्ट्रेटेजिक होगा. यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया परचेजिंग डिवोल्यूशन. डिवोल्यूशन का मतलब होता है पावर को दूसरों के हवाले करना. जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा था कि भाई सेंटर सारे रिसोर्सेज ले जाता है और सुबह को कुछ नहीं मिलता, तो 18th अमेंडमेंट में उन्होंने पावर को डिवॉल्व किया, पावर डिवोल्यूशन की. तो ठीक है जनाब, ये रिसोर्सेज प्रोविंसेस के होंगे, एजुकेशन प्रोविंस देखेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोविंस देखेगा, और बहुत सारे जो एरियाज हैं वो प्रोविंस के हवाले कर दिए कि ठीक है भाई, ताकि लोगों को ये एहसास ना हो कि भाई उनके रिसोर्सेज सेंटर ले जा रहा है. दिस इज कॉल्ड डिवोल्यूशन. इसी तरीके से अब इस डिवोल्यूशन का अगला प्रोसेस ये होना चाहिए कि वो सिटीज को इंडिपेंडेंट करें और प्रोविंसेस वो रिसोर्सेज सिटीज को दें. तो ये डिवोल्यूशन कंप्लीट होगा जब ये आप काउंसलर सिस्टम, मेयर सिस्टम ये लेकर के आएंगे, तो फिर ये डिवोल्यूशन कंप्लीट होगा. इसी तरीके से परचेजिंग में भी डिवोल्यूशन हो रही है, जहाँ पे परचेजिंग ये देखता है कि वहाँ पे वो रूटीन परचेजिंग हो रही है, उसके अंदर कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, तो वो परचेजिंग वाले हवाले कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के. जैसे मार्केटिंग वाले अपने जो मार्केटिंग कोलेटरल बनाते हैं, वो सब उसके लिए जितने भी मटेरियल परचेज करना है तो वो रूटीन परचेजेस हैं, मार्केटिंग वाले डायरेक्ट परचेज कर लें.
اسی طریقے سے پروڈکشن والے مینٹیننس کے لیے چیزیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ پرچیز کر لیں. تو اس طرح کے جو لو کی آئٹمس ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے حوالے کر رہے ہیں پروکیورمنٹ والے, تاکہ پروکیورمنٹ زیادہ اسٹریٹجک چیزوں پہ فوکس کر سکے. تو اس لیے اس فینومینا کو, اس پروسیس کو پرچیزنگ ریولیوشن کہتے ہیں. اوکے جناب, اب یہ پورا سپلائی چین یہاں پہ ڈسکس کر دیا انہوں نے. یہ سپس کا ماڈل ہے, چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ اینڈ, کیا لکھا ہے سپس کیا ہوتا ہے؟ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ اینڈ, ہم نے شروع میں ایکسپلین کیا تھا نا, سرٹیفائڈ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پرچیزنگ اینڈ سپلائی. چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پرچیزنگ اینڈ سپلائی ہے یہ اس کا ماڈل ہے. یہ بیسیکلی یو کے میں جو انہوں نے بنایا ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ پرچیزنگ اینڈ سپلائی, کیونکہ پرچیزنگ کو وہ سینٹرل رول دینا چاہ رہے ہیں آرگنائزیشنز میں. تو یہ ماڈل انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ بیسیکلی جناب ہمیں اس ماڈل کو فالو کرنا چاہیے. اس میں ایک آدھ ٹرمینالوجیز ہے, جیسے یہ کلین ہے یہاں پہ, تو یہ کہلاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سینٹر لیڈ ایکشن نیٹ ورک. کلین کا مطلب ہوتا ہے سینٹر لیڈ ایکشن نیٹ ورک, اور اسکین کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹجیکلی کنٹرولڈ ایکشن نیٹ ورک. اسکین بھی آپ کو کہیں پہ ملے گا, اسٹریٹجیکلی کنٹرولڈ ایکشن نیٹ ورک. یہ کلین اور اسکین کے ایبریویشن ہے. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ یہ انہوں نے سپلائی چین اور پروکیورمنٹ کو دکھایا ہے کہ کیا رول ہے. سب سے پہلے تو آرگنائزیشن ٹاپ پہ ہے, آرگنائزیشن کا مشن ہے, ویژن ہے, جس سے ویلیوز ڈرائیو ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ بھی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اسٹیک ہولڈرز میں گورنمنٹ بھی ہے, کسٹمر بھی ہے, شیئر ہولڈرز بھی ہیں, ایکسٹرنل دوسرے انفلوئنسرز بھی ہیں, این جی اوز وغیرہ, اور کمپٹنسی بھی یہ مارکیٹ سے لے رہے ہیں, یعنی ایچ آر کی سروسز تو مارکیٹ سے لے رہے ہیں نا, بہت ساری کمپٹنسیز یہ مارکیٹ سے لے رہے ہیں, بہت ساری سروسز یہ مارکیٹ سے لے رہے ہیں, اور پھر کمپٹیٹرز بھی ان کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو آرگنائزیشن کا اوور آل ایمبینس ہو گیا, اور اس کے انڈر میں یہ سارے آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, آر اینڈ ڈی, فائنانس, مارکیٹنگ, ہیومن ریسورس, ٹیکنیکل, آئی ٹی. لیکن جو بڑا جو آپ دیکھیں اس میں اوول ہے وہ بیسیکلی سپلائی چین کا ہے, اور سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن اب سپلائی چین کا پارٹ بن گیا ہے. فارملی بہت سارے آرگنائزیشنز نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, کر بھی رہے, اسی طریقے سے کہتے بھی اس کو سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن ہے. اور سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن, آپریشنز, یہ اور پرچیزنگ, یہ سارا پارٹ بن گیا ہے آرگنائزیشن کا. وہ سب ملا کر کے اس کو سپلائی کرتے ہیں, جیسے پرچیزنگ کا ایک سینٹرل رول ہے. ان سب کے انہوں نے فنکشنز بھی دیے ہوئے ہیں کہ کیا کیا فنکشنز یہ کرتے ہیں, ان کا رول کیا ہے, اسکوپ کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈسکس کرتے رہے. آئی ڈونٹ تھنک اس میں آپ کو کچھ زیادہ پرابلم ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کو نیچے جو ہے فردر ڈیفائن کیا ہے کہ یہاں سے انالیسس آف پروکیورمنٹ کو فردر کنٹینیو کیا ہے کہ آپ وہاں سے پھر پرچیزر کا رول شروع ہو جاتا ہے, پروکیورمنٹ ڈائریکٹر کا رول شروع ہو جاتا ہے. کہ سب سے پہلے وہ پرچیزنگ اسٹریٹجی ڈیفائن کرتا ہے. پرچیزنگ اسٹریٹجی کیسے ڈیفائن کرے گا کہ اس کے جتنے بھی انٹرنل یوزرز ہیں ان کی نیڈز اسسمنٹ کرے گا. ان کی نیڈز اسسمنٹ کرنے کے نتیجے میں وہ پھر دیکھے گا کہ نیڈز کی بیسس پہ مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کیا چل رہی ہے. بعض آئٹمس کی سپلائی ایڈیکویٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ اسٹریٹجک پلاننگ کا روم نہیں ہوتا ہے, لیکن بعض آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جو اسٹریٹجک آئٹمس ہوتے ہیں, خاص طور پہ را مٹیریلز, ان پٹ مٹیریلز. تو اس کے لیے ان کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کہاں سے سورس کریں گے. اس سورسنگ کو میک شیور کرتے ہیں. ایکسٹریم لیول پہ جا کر کے ان سورسز کے لیے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ وارز بھی ہوتے ہیں, تو یہ وہ اسٹریٹجک سورسز ہوتے ہیں. پھر سپلائی بیس کی انالیسس کی جاتی ہے, ان کی سورسنگ کی جاتی ہے, اور سورسنگ کے لیے ظاہر ہے وہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں, پھر اس کانٹریکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں, اور پھر کانٹریکٹ مینجمنٹ کے بعد جو آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کے بیسس کے اوپر یہ سارا کچھ چلتا ہے.
تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جتنا بھی کام کر رہا ہے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ سوائے یوزر نیڈز اسسمنٹ کے ساری کی ساری چیزیں ایکسٹرنل ہیں اس کی. اور جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو سیکیور فیل کرتے ہیں نا, لیکن اب جب باہر جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں ہر طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. بالکل اسی طرح پروکیورمنٹ مینیجر ہے کہ پروکیورمنٹ مینیجر کا تو 10-20% کام ہوتا ہے گھر کے اندر آرگنائزیشن کے اندر, باقی اس کے سارے 80% 90% آرگنائزیشن سے باہر ہوتا ہے. سپلائر سے ریلیشن شپ مینجمنٹ کرنا ہے وہ باہر ہے, سروسز لینی ہے وہ آرگنائزیشن کے باہر ہے, کانٹریکٹس کرنے ہیں وہ آرگنائزیشن کے باہر ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کے رولز اپلائی ہوتے ہیں. پھر کانٹریکٹس کو مینیج کرنا ہے, اس کے لیے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ایکسٹرنل پارٹنرز کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہے, انٹرنل پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سورسنگ کرنی ہے وہ بھی باہر سے کرنی ہے. تو اس لیے اس کا پورا رول دیکھیں گے تو وہ ایک اسٹریٹجک رول ہے جو کہ وہ کر رہا ہے. ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا, آئی نیڈ ٹو ٹیک اے کال. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پروکیورمنٹ مینیجر کو اسٹریٹجسٹ بھی ہونے کی ضرورت ہے, انالسٹ بھی ہونے کی ضرورت ہے, نیگوشیٹر ہونے کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور ریلیشن شپ مینیجر ہونے کی بھی ضرورت ہے. یہ بڑے ڈائنامک رولز ہیں جس کی وجہ سے پروکیورمنٹ مینیجرز سینٹرل پوزیشن پہ آ رہے ہیں اب آرگنائزیشنز میں. اچھا, سپلائی چین میں جب آپ آتے ہیں تو سپلائی چین تو براڈر پرسپیکٹو ہے اس کا. ہم اس کے اندر بیسیکلی بات کر رہے ہیں پروکیورمنٹ کی, اور اس کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو سپلائی چین مینجمنٹ کے اندر پروکیورمنٹ کر سکتا ہے. ایک سب سے پہلی چیز جو کر سکتے ہیں دیٹ از ریورس انجینئرنگ. واٹ از ریورس انجینئرنگ؟ جی آپ میں سے کسی کو پتا ہوگا کہ ریورس انجینئرنگ کس کو کہتے ہیں؟ ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں یہ جو آپ یہ سیمسنگ کرتا ہے. جیسے سیمسنگ کیا کرتا ہے, جب ایپل اپنا نیا موبائل لانچ کرتا ہے تو اس نئے موبائل کو اپنے ریسرچ سینٹر میں لا کر کے ڈفرینٹ پارٹس میں وہ بریک کر دیتے ہیں. ڈفرینٹ پارٹ میں بریک کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا پارٹ کیسا ہے, کس طرح بنے گا. سارے انجینئر اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ایز اے ریزلٹ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ چیزیں ہم کس طرح بنا سکتے ہیں. جب وہ بنانے کا پروسیس سمجھ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح بنا کر کے نئی چیز وہی چیز دوبارہ ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. پاکستان میں بھی جب امبارگو لگا تھا, اور پاکستان 90s میں امبارگو لگا تھا پاکستان میں, تو پاکستان بہت سارے اسپیئر پارٹس نہیں امپورٹ کر پا رہا تھا. تو بہت سارے پاکستان کے شپس جو ہیں وہ کینیبلائزیشن پہ چل رہے تھے. ایک ہی جیسے 8 شپ ہیں تو ایک شپ کو انہوں نے کھڑا کر دیا اور اس کے اسپیئرس نکال کر باقی شپس میں لگاتے رہتے تھے. اس کو کینیبلائزیشن کہتے ہیں. کینیبلائزیشن آدم خوری کو کہتے ہیں. تو ایک ہی مشین دوسرے مشین کو کھا رہی ہے تو اس لیے اس کو کینیبلائزیشن کہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. بہت سارے جو سیمنٹ پلانٹس ہیں بعض اوقات ایمرجنسی میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک لائن کے پارٹس نکال کر کے دوسرے میں لگا دیتے ہیں, تو کینیبلائزیشن کرتے ہیں. لیکن جو ایئر فورس کے پارٹس تھے اور جو آرمی کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے پارٹس تھے, تو وہاں پہ پھر ریورس انجینئرنگ کی گئی کہ پارٹس کو نکالا گیا, اس کو اوپن کیا گیا ڈفرینٹ, اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان سارے کمپوننٹس کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے. وہ کمپوننٹس بنا لیا, اس کو اسمبل کر لیا تو پورا پارٹ بن گیا. یہ ریورس انجینئرنگ کہلاتا ہے. تو ریورس انجینئرنگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی یوز ہوتا ہے, کریٹیکل کمپوننٹس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر ویلیو انجینئرنگ کہلاتی ہے کہ ویلیو انجینئرنگ کہتے ہیں بیسیکلی کہ جب آپ کسی پروڈکٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہم اننیسیسری کاسٹ کو کیسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, تو آپ سیم تو کاسٹ اگر دنیا میں انپٹ کی انکریز بھی ہو جائے
تب بھی یو آر ان اے پوزیشن ٹو سیل دیٹ پروڈکٹ ایٹ دا سیم پرائس. کمپٹیٹیو مارکیٹس میں آپ کو ویلیو انجینئرنگ کرنے ہوتے ہیں. تو آپ بہت سارے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں جس کو آپ پلاسٹک سے چینج کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں کی جگہ آپ مثال کے طور پہ آپ لیدر یوز کر رہے ہیں تو لیدر کی جگہ آپ ریگزین یا کلودنگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے گاڑیوں میں ہوتا ہے, پہلے جو گاڑیوں کے بمپرس ہوتے تھے وہ اسٹیل کے بنتے تھے, اب جو ہے وہ پلاسٹک کے بنتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے پارٹ جو پہلے میٹل کے بنتے تھے اب وہ پلاسٹک کے بنتے ہیں یا آرٹیفیشیل مٹیریل کے بنتے ہیں, آرٹیفیشیل لیدر یوز کرتے ہیں. اس طرح ویلیو انجینئرنگ کر کے گاڑیوں کی کاسٹ کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں سینکڑوں کمپٹیٹرز ہیں گاڑیوں کے. اگر وہ اپنی پرائسز کو ایک لیول پہ نہیں رکھیں گے تو ان کے کمپٹیٹرز ان سے آگے نکل جائیں. For that purpose, value engineering is the key for the success of any competitive organization. اسی لیے کائزن وغیرہ مسلسل یوز کرتے رہتے ہیں. پھر ویلو ایڈنگ ریلیشن شپس اینڈ نیگوسیشنس. بعض سپلائرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ میں ویلو ایڈ کرتے ہیں, اور بعض سپلائرز ایسے ہیں جو کہ آپ کو سمپل سروسز دیتے ہیں. وہ ویلو ایڈیشن میں ان کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہوتا. تو ایسے سپلائرز ظاہر ہے آپ کے کریٹیکل سپلائرز ہیں جو آپ کے پروڈکٹس میں ویلو ایڈ کر رہے ہیں. تو جب آپ ویلو ایڈ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح ریلیشن شپ رکھتے ہیں, اسی طرح نیگوسیشن رکھتے ہیں. پھر سپلائر انٹیگریشن. سپلائر کو آپ اپنی آرگنائزیشن کا پارٹ بنا لیتے ہیں. سپلائر آپ کے یہاں آپ کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے, پروڈکشن میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اسپیئر پارٹ چینج میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو سپلائر انٹیگریشن کا ایک ورچوئل طریقہ تو یہ ہے کہ سپلائر کی اپنی پرائیویٹ آئیڈینٹی برقرار ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ انٹیگریٹڈ بھی ہے, آپ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ کام بھی کر رہا ہے. اور سپلائر انٹیگریشن کا دوسرا طریقہ کہلاتا ہے بیکورڈ انٹیگریشن اسٹریٹجی کی زبان میں, جس میں آپ سپلائر کو پرچیز کر لیتے ہیں. جو بہت امپورٹنٹ سپلائر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بزنس کا کریٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ان کو آپ پرچیز کر لیتے ہیں. اس کو سپلائر انٹیگریشن کہتے ہیں. پھر ٹیئرنگ آف سپلائرز. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ سپلائرز کے لیولز بنا دیتے ہیں. یہ لیول 1 کا سپلائر ہے, یہ لیول 2 کا سپلائر ہے, یہ لیول 3 کا سپلائر ہے, ایک ہی آئٹم کا, ٹھیک ہے. تو جو لیول 1 کا سپلائر ہے, فرسٹ ایئر کا سپلائر ہے, اس سے آپ فار ایگزامپل 70% آف دا ریکوائرمنٹ لیتے ہیں. جو لیول 2 ٹیئر 2 کا سپلائر ہے, اس سے آپ 20% آف دا آئٹم لیتے ہیں. اور جو ٹیئر 3 کا سپلائر ہے, اس سے آپ 10% لیتے ہیں آئٹمس. اس طرح آپ تینوں سپلائرز کو زندہ رکھتے ہیں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان آئٹمس کے سپلائرز کسی وجہ سے کوئی ایک مارکیٹ سے نکل جائے تو اسٹل یو ہیو آپشنس. تو ٹیئرنگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر ویلیو ایڈڈ چینز کیا ہوتی ہیں؟ ویلیو ایڈڈ وہ چین کہلاتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ فنش گوڈس کی ویلیو ایڈیشن میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں آپ کے سپلائرز بھی ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز بھی ہوتے ہیں, ریٹیلر بھی ہوتے ہیں. یہ سب مل کر کے ویلیو ایڈڈ چین بنا رہے ہوتے ہیں. اور ویلیو ایڈڈ چین کا جو بیک اینڈ ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا پروکیورمنٹ مینیجر کا کام ہوتا ہے. بیک اینڈ سے مراد ہو گیا آپ کا سپلائر اور سپلائر کا سپلائر. پھر لین سپلائی اس سپلائی کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے آپ ویسٹ کو ریموو کر رہے ہیں. تو ویسٹ ریموو کریں گے زیادہ لین ہو جائے گا, یعنی زیادہ اسمارٹ ہینڈسم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں لین سپلائی. اب لین سپلائی میں اسٹارونگ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ نے اتنا لین کر دیا کہ قحط پڑ گیا, وہ ہڈی ہو گیا پورا جو سپلائی چین ہے, وہ نہیں کرنا ہے. بلکہ آپ تو اس میں سے جو اننیسیسری جو پارٹس ہیں ان کو نکالنا ہے, لین کرنا ہے, اسٹارویشن نہیں کرنی ہے کہ فاقے سے مار ہی دیں آپ. کاسٹ ایسے کٹ نہیں کرنی ہے کہ آپ کے پروسیسز پہ امپیکٹ پڑے, وہ تو اسٹارویشن ہو جائے گی. یہ لین سپلائی ہو گیا. پھر ایجائل سپلائی ہے. ایجائل سپلائی ایک دفعہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں گے. لین سپلائی جی جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل ایسا نہ کر دیں کہ وہ ہڈی ہو جائے. تو جی جیسے ایک پروڈکٹ ہم لے رہے ہیں تو اس میں سے ایک ایگزامپل سے سمجھا دیں کہ بھئی یہ چیز ہے, اگر اس کے اندر سے یہ چیزیں ریموو کر دی جائیں تو یہ لین سپلائی ہو جائے گی. لیکن جیسے آپ اپنے کسٹمر سے 1,00,000 یونٹس لیتے ہیں اپنے سپلائر سے ہر مہینے, ٹھیک ہے, اور ہر مہینے آپ 1,00,000 یونٹس کو اپنے پروسیسنگ میں یوز کرتے ہیں, فنش گڈس بنا لیتے ہیں. جو 1,00,000 یونٹ کر لیتے ہیں اس کی پرائسز نیگوشیٹ ہوتی ہیں, اس کی انوینٹری آپ مینیج کرتے ہیں, آپ کے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں.
اب اگر آپ کو 1 لاکھ میں سے ایک دن میں تو آپ صرف 3,000 یونٹ یوز کر رہے ہیں نا, 3,500 یونٹ یا 4,000 یونٹ کر رہے ہیں اگر 6 دن کام کر رہے ہیں تو لیکن آپ اس کے لیے خرید رہے ہیں 1 لاکھ یونٹ. تو آپ اپنے سپلائر سے کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے پریمیسز میں آ جاؤ, میں تمہیں جگہ دیتا ہوں, یہاں لاؤ اپنا آئٹم رکھو, جب مجھے جتنی ضرورت پڑے گی میں تم سے لوں گا, تم بل ریز کر دینا. اب میں کیا کر رہا ہوں, سب سے پہلے تو میں نے انوینٹری, آئی گاٹ ریڈ آف انوینٹری. تو انوینٹری کا اسپیس فارغ ہو گیا, وہاں کی کریڈٹ بلز ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. آپ اپنا مائک کر دیجیے, ڈسٹرب کر رہا ہے, ڈسٹرب کر رہا ہے پلیز لیکن جی جی میں بند کر رہا ہوں, میں نے ابھی آن کیا وہ. جی لیکن اگر وہ ہم نے جو ویئر ہاؤسنگ اسٹاک کی جگہ ہماری خالی ہو گئی ہے تو ہم نے وینڈر کو جگہ دے دی ہے نا, جی جی تو وہ جگہ تو اب یوٹیلائز تو اس کی کاسٹ میں شامل ہو گیا نا. اب وہ جو ویئر ہاؤس مینیج کر رہا ہے وہ مینیج کر رہا ہے, آپ صرف اسپیس دے رہے ہیں. اب بہت سارے کیسز میں آپ اسپیس کا رینٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ کاسٹ میں ایڈ کر دے گا, اس وجہ آپ اس کی کاسٹ کم کرا لیجیے. دوسری بات یہ کہ جو آپ 1 لاکھ یونٹ خرید رہے ہیں, اگر ایک یونٹ 100 روپے کا بھی ہے تو آپ 1 کروڑ روپے کے انوینٹری رکھ رہے ہیں ہر وقت. اس کی بجائے اب آپ کوئی انوینٹری نہیں رکھیں گے, آبسولینس ختم ہو گئی, آبسولینس چلی گئی سپلائر کے اوپر. اب سپلائر پھر اس کا خیال رکھے گا کہ آبسولینس نہ ہی ہو, اور نہ اس کی کاسٹ ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیس دینا از کاسٹلی, آپ اس کو اسپیس مت دیں. آپ اسے کہیں جناب ایڈجسٹنٹ آپ جگہ پہ کہیں کلوز خرید لیں, رکھ لیں جگہ, اور وہاں سے آپ ہمیں ریگولر ڈیلی سپلائی کیا کریں. تو یہ سپلائی چین لین ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اس پروڈکٹ کے اوپر کام کریں. اگر اس پروڈکٹ کی ویٹ کم کیا جا سکتا ہے, اس کا مٹیریل کم کیا جا سکتا ہے, مٹیریل چینج کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پرائس کم ہو سکتی ہے, اس پہ کام کریں. تو آپ کی سپلائی چین جو ہے لین ہوتی جا رہی ہے, یعنی اس کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کے میتھڈز ہیں, آپ ٹریڈ آف کیجیے. ٹھیک ہے, کوئی میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اسپیس دے دیں, اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. جی کیونکہ اس کے وی ایم آئی بھی تو ہو سکتا ہے, اس میں وینڈر سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ وینڈر مینج انوینٹری ہی ہے بیسیکلی. تو لیکن یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے کیس میں کیا سوٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی سپلائی چین کو لین کر سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ اگر ٹرک سے سپلائی کر رہا ہے, فار ایگزامپل آپ کا وینڈر, تو آپ اس کو بولیں گے فل ٹرک لوڈ بھیجا کرو. اب اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. فل ٹرک لوڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مال آئے گا. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو ٹرک کے پیسے, آپ کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ آپ کہاں پہ سیونگ کر رہے ہیں. تو جتنی آپ سیونگ کرتے چلے جائیں گے اور جتنے اننیسیسری کاسٹ کو کٹ کرتے چلے جائیں گے, تو وہ لین سپلائی چین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو اب یہ تو آپ کی اپنی جو ہے انوویشن پہ آپ کتنا لین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جناب, اس کے بعد ہوتا ہے ایجائل سپلائی چین. ایجائل سپلائی چین بیسیکلی کہتے ہیں ایک ایسے سپلائی چین کو جو 20% اپ اور 20% ڈاؤن پروڈکٹ فلو کو مینیج کر سکے, اور سسٹم کے اندر اتنی انبلڈ فلیکسیبلٹی ہو کہ جب سپلائی اپ ہو جائے تب بھی اس کو مینیج کر سکے, ڈاؤن ہو جائے تو تب بھی اسے مینیج کر سکے. ایسے سپلائی چین کو ایجائل سپلائی چین کہتے ہیں. بہت سارے سپلائی چین ریجڈ ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ کے سپلائر کے پاس 10 ہی ٹرک ہیں, تو وہ 10 ٹرک سے زیادہ آپ کو ایک ٹائم میں سامان نہیں بھیج سکتا. لیکن اگر آپ کی ڈیمانڈ 20% بڑھ جاتی ہے, وہ کیا کرے گا؟ اس وقت آپشن ہے کہ 2 ٹرک وہ فوراً کانٹریکٹ پہ لے سکتا ہے, اتنی سے جائل ہے. وہ رکھتا ہی 8 ہے تاکہ اگر 20% ڈاؤن ہو تو 8 ٹرک سے کام چلا لے. جب نارمل سپلائی ہو تو 2 ٹرک وہ کانٹریکٹ پہ لے لے, اور جب اپ سپلائی ہو 20% زیادہ ہو تو 4 ٹرک کانٹریکٹ پہ لے لے. اس طرح وہ ایجائل سپلائی کر رہا ہے. اسی طرح وہ ہیومن ریسورس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, کہ کچھ اس کے پرماننٹ ہیومن ریسورس ہوں, کچھ اس کے کانٹریکچوئل ہیومن ریسورس ہوں, ڈیلی بیسس والے ہیومن ریسورس ہوں. اس طرح سے مینیج کر کے یو کین مینیج ایجائل سپلائی چین. پھر سپلائی پائپ لائن مینجمنٹ. سپلائی پائپ لائن مینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے کچھ پروڈکٹس جو ہے اس نے فنش گڈس میں کنورٹ کر دیا ہے. وہ پروڈکٹس آپ کو شپ ہونے والے, شپ ہونے کے بعد جب شپ ہو گئے تو اٹ ول ٹیک 1 more week کہ آپ کے پاس آ جائیں. یو ول ٹیک 1 day کہ اس کو آپ اسٹور کریں اور پروڈکشن کو دے سکیں. تو آپ ڈفرینٹ اسٹیجز میں پروڈکٹس ہوتی ہیں, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو کتنے آئٹمس کی ضرورت ہے, اس کے حساب سے آپ اپنے سپلائی پائپ لائن کو مینیج کرتے ہیں. دس از کالڈ سپلائی پائپ لائن مینجمنٹ.
ویلیو اسٹریمز میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور نیٹ ورک سورسنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک یا اس سے زیادہ ایک سے زیادہ سپلائر سے آپ آئٹم لیتے ہیں, یعنی ایک نیٹ ورک سے آئٹم لیتے ہیں, تو اس کو کہلاتے ہیں نیٹ ورک سورسنگ. یہ رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ والی چیز دیکھی ہوئی ہوگی کہ سپلائی چین کا جو فلو ہوتا ہے, وہ سپلائی چین کے اندر 3 فلوز ہوتے ہیں. مٹیریل کا فلو ہوتا ہے, انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے, اور کیش کا فلو ہوتا ہے. تو کیش کا فلو ریورس ڈائریکشن میں چلتا ہے, کیونکہ کسٹمر پے کرتا ہے, پھر وہ فرم کو پے کرتا ہے, فرم سپلائر کو پے کرتی ہے, اس طرح ہوتا ہے. لیکن جو انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے وہ عام طور پہ کسٹمر سے سپلائر کی طرف جاتا ہے. اب سپلائر سے بھی کچھ انفارمیشن کسٹمر کی طرف جاتی ہیں, اور گڈس جو ہیں گڈس ہمیشہ فارورڈ جاتے ہیں. یہ ایک سمپل یہ ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ریورس لاجسٹکس بھی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ ریورس وے میں جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ سپلائی چین کے بیسیکلی پرنسپل فلوز دکھائے ہوئے ہیں کہ انفارمیشن کیسے فلو ہوتے ہیں, کس ڈائریکشن میں فلو ہوتا ہے, گڈس اور سروسز کس ڈائریکشن میں فلو ہوتے ہیں, اور پیمنٹ کس ڈائریکشن میں فلو. اس کی بیس کے اوپر ویلیو اسٹریم کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. دیکھیے, جب آپ مائن سے آئرن اور ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کی ایک ویلیو ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن میں تھوڑی سی ڈراپ ہو جاتی ہے. اس کا والیوم کم ہو سکتا ہے, اس کی کوالٹی کم ہو سکتی ہے, اس کی آکسیڈیشن زیادہ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی خراب ہو سکتی ہے, ہینڈلنگ میں خراب ہو سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں ویلیو چین میں یہ تھوڑا سا ڈاؤن گیا ٹرانسپورٹیشن کی طرح. پھر جب آپ اسٹیل میکر کے پاس گیا, اس نے اس کو اسٹیل میں کنورٹ کر دیا, تو اس کی ویلیو اپ ہو گئی. پھر جب اسٹیل سے وہ رولنگ مل میں جائے گا تو تھوڑا اس کو زنگ لگ جائے گا, تھوڑی کوانٹٹی ڈسٹارٹ ہو سکتی ہے, تو رولنگ مل میں جانے میں اس کی ویلیو تھوڑی سی ڈکریز ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں. پھر رولنگ مل کے بعد وہ جاتا ہے پریس شاپ میں. پریس شاپ ٹنس کے پریس شاپ ہوتے ہیں جو کہ آئرن کو کولڈ مولڈنگ کر دیتے ہیں, کولڈ میں ہی بغیر ہاٹ کیے ہوئے اس کو ڈفرینٹ شیپس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. پریس شاپ سے چیزیں بننے کے بعد فورجنگ وغیرہ جہاں پہ ہوتی ہے, پریس شاپ کے بعد وہ چیز جاتی ہے سب اسمبلی میں, اور سب اسمبلی سے جو ہے وہ فائنل پروڈکٹ کی اسمبلی ہو جاتی ہے, اور وہ کار کی شکل میں یہاں پہ دکھایا کہ کسٹمر کو مل گیا. تو یہ پورا ویلیو چین ہے. اب کار کی مینوفیکچرنگ میں صرف ایک ویلیو چین نہیں چل رہا ہے, یہ تو اسٹیل کا ویلیو چین ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کے لیدر کا ویلیو چین ہو سکتا ہے, اس کے ٹائر کا ویلیو چین ہو سکتا ہے, اس کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا ویلیو چین ہو سکتا ہے, اس کے الیکٹرانکس کا ویلیو چین ہو سکتا ہے. تو ڈفرینٹ اسٹریمس آف ویلیو چین ہیں جو اس کار مینوفیکچرنگ میں کام ہوتا ہے. ایز اے پروکیورمنٹ مینیجر آپ اس میں سے وہ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ ہائی ڈالر والیوم کا ویلیو چین کون سا ہے, اس کو ٹارگیٹ کریں کہ اس ویلیو چین میں کتنا امپروومنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ویلیو چین میں آپ تھوڑا سا بھی امپروومنٹ کریں گے تو ڈالر میں وہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ بن جائے. اس طریقے سے جب آپ ویلیو چین کے کانسیپٹ پہ کام کرتے ہیں اور ہر ویلیو چین کو آپ لے کے چلے جاتے ہیں اپ اسٹریم تک, کیونکہ ہمیشہ فلو جو ہوتا ہے اپ اسٹریم سے ڈاؤن اسٹریم تک ہوتا ہے. جب آپ اس ویلیو چین کو اپ اسٹریم تک لے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. جب وہ ویلیو ایڈیشن آپ کر سکتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کار جو بنتی ہے وہ زیادہ بہتر ویلیو ہوتی ہے, یعنی کم کاسٹ میں آپ زیادہ بہتر کار پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ ویلیو چین کا ویلیو اسٹریم کا کانسیپٹ ہے. اس کو اور ایکسپلین کیا گیا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیے اور انہوں نے فار ایگزامپل ایکسٹریکٹ کیا ہے, اور ایکسٹریکٹ کیا ہے اور پھر اس اور کو ٹرانسپورٹ کیا آئرن اور ریڈکشن. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہیں پہ ایک ویلیو ایڈیشن کر دی ہے کہ ریڈکشن مل میں تھوڑا سا اس کو ریڈیوس کر دیا ہے, یعنی ریئیکشن کر کے اس کا آکسیجن ایبزارب کر لیا ہے یا سلفر ایبزارب کر لیا ہے. ایز اے ریزلٹ اس کا ویٹ کم ہو گیا. جب ویٹ کم ہو جائے گا تو اب ٹرانسپورٹیشن میں والیوم کم ہو گیا, ویلیو ایڈ ہو گیا. پھر وہاں سے جہاز سے چلا, ان لوڈ ہوا, اسمیلٹر میں گیا, اسمیلٹر سے وہ آئرن بنا, آئرن سے ہاٹ رولنگ مل میں گیا,
ہاٹ رولنگ مل سے بار بنے, باہر سے کولڈ رولنگ مل میں گیا, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ اس شیپ میں آیا کہ کین فیکٹری میں کینز بن سکے, اور پھر وہ باٹلر کے پاس گیا تو باٹلر نے جو ہے اس کو باٹل میں کنورٹ کر دیا. یہاں پہ کار جو ہے بیسیکلی کسٹمر کی کار ہے جو ریٹیلر سے کین خرید کے لے کے جا رہا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ظاہر ہے اس یوز کرنے کے بعد وہ اسکریپ ہو گیا. آج کل اسکریپ بھی ایشو ہے کہ آپ نے اسکریپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بعض جگہوں پہ تو ریگولیشنز ہیں کہ اسکریپ مینوفیکچرر کی ذمہ داری ہوتی ہے, بعض جگہ کسٹمرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اسکریپ کو پراپرلی ریسائکل کیا جاتا ہے, تو اس لیے اس میں بھی پروکیورمنٹ والوں کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ وہ بایو ڈیگریڈیبل ہو. یا جیسے جب آپ کپڑوں کی تھیلیاں یوز کرتے ہیں تو وہ بایو ڈیگریڈیبل ہے, جب پلاسٹک کی تھیلی یوز کرتے ہیں تو وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے پلیوٹ بھی کرتا ہے اور آپ کے جو لائنز ہیں ان کو چوک بھی کرتا ہے. تو اس لیے اور مچھلیوں کو منہ میں جا کے پھنس جاتا ہے, بیچاری بہت اذیت سے مرتی ہیں. تو ہم اسے یوز کرتے ہیں تو اب یہ تو ڈکے نہیں ہوتا, تو ایسی چیزوں کو ریسائکل کیا جاتا ہے. سر لیکن اب تو پلاسٹک میں بھی بایو ڈیگریڈیبل آ گیا نا. اگر ہے تو اچھی بات ہے, لیکن بایو ڈیگریڈیبلٹی میں ان کا ٹائم فیکٹر بہت زیادہ ہے. اب جب وہ بایو ڈیگریڈیبل ہمارے یہاں تو نہیں یوز ہو رہا ہے میرے خیال میں. جو جتنی بلیک پلاسٹکس ہیں دے آر فار ایور. یہ لائنس کو چوک کرتی ہیں, یہ آپ کے مچھلی وہ انوائرمنٹ کے لیے ہیزارڈ ہے, سی لائف کے لیے ہیزارڈ ہے. تو اس کے اوپر تو فوراً پابندی لگنی چاہیے. پوری دنیا میں پابندی لگی ہوئی, پاکستان میں لگی ہے. اچھا, اگر آ جائے بایو ڈیگریڈیبل تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن پاکستان میں نہیں سمجھتا بایو ڈیگریڈیبل ہے. اچھا, اب انہوں نے سپلائی چین بتایا, ایک کنورجنٹ سپلائی چین ہوتا ہے, ایک ڈائیورجنٹ سپلائی چین. ٹھیک ہے, کنورجنٹ سپلائی چین کیا ہوتا ہے؟ جس میں بہت سارے مٹیریل مل کر کے ایک جگہ کنورٹ ہو کر کے ایک مٹیریل بنا رہے ہیں. جیسے بہت سارے اسپیئر پارٹس آ رہے ہیں مختلف وینڈرز کی طرف سے, وہ سارے اسپیئر پارٹس آ گئے مل کر کے ایک گاڑی بن گئی, تو یہ کنورجنٹ سپلائی چین کہلائے گی. اسی طریقے سے مختلف اسپیئر پارٹس آ گئے مل کر کے کمپیوٹر بن گیا, یہ کنورجنٹ سپلائی چین ہے. تو جب بہت سارے مٹیریل کا فلو ہو اور وہ فلو ہو کر کے ایک پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے, ہم اسے کہیں گے کنورجنٹ سپلائی چین. جیسے سوپ مینوفیکچرنگ ایک کنورجنٹ سپلائی چین ہے, اس طرح اور دوسری فریش گوڈز بہت ساری بنتی ہیں, وہ کنورجنٹ سپلائی چین ہوتی ہے. لیکن ڈائیورجنٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ لوگ کروڈ آئل لیتے ہیں, کروڈ آئل کو پھر آپ بہت ساری پروڈکٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں, یہاں پہ اس کے کچھ نام بھی دیے ہوئے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈائیورجنٹ سپلائی چین ہے. ایک پروڈکٹ سے آپ نے بہت ساری چیز بنا لی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ ڈائیورجنٹ سے پھر وہ کنورجنٹ ہو جاتا ہے. جیسے پلاسٹک آپ نے بنائی, پلاسٹک سے کیس بنا, تو اب وہ کنورج ہو رہا ہے. تو آپ ڈفرینٹ سپلائی چینز کو دیکھیں گے تو یا تو وہ کنورجنٹ ہوں گے یا ڈائیورجنٹ ہوں گے. ٹھیک, تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سپلائی چین ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس اسفیئر میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا سپلائی چین کنورجنٹ ہے یا ڈائیورجنٹ ہے. یس, اب یہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ دکھایا گیا کہ پرچیزنگ کی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہوئی کیسے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک سیلرز آرگنائزیشن ہوتی تھی, ایک بائر آرگنائزیشن ہوتی تھی. سیلر آرگنائزیشن اپنے آپ کو بائر آرگنائزیشن اپنے آپ کو سیلر آرگنائزیشن سے علیحدہ رکھتے تھے. آرمس لینتھ اس کے لیے یوز کیا جاتا تھا کہ ان کو ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رکھو. اوپن کمپٹیشن ہوتا تھا, جو زیادہ بہتر اچھی پرائز دے دیتا تھا اس سے آپ خرید لیتے تھے. اسکویز کر کے نیگوسیشن کرتے تھے, آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ آپ اس پرچیز پرائز کے اوپر سیلر مر جائے یا اس کے ساتھ کچھ بھی. پھر اس کے بعد کموڈیٹی ٹریڈنگ ہوئی. کموڈیٹی ٹریڈنگ ہے, کموڈیٹی ٹریڈنگ کیا ہے کہ جناب کوئی بائر ہے وہ سیلر سے خریدتا ہے, الٹا بھی چل سکتا ہے, اس سے بھی کوئی چیزیں سیلر خرید سکتا ہے, اور پھر اس سے کسٹمرز خریدتے ہیں. بارٹر سسٹم بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کموڈیٹی ٹریڈنگ. پھر اس کے بعد سپلائر اور مینوفیکچرر مل کر کے کام کرتے ہیں تاکہ کسٹمر ڈیلائٹ کا فیکٹر آئے, یعنی کسٹمر کو اچھے طریقے سے سرو کیا جا سکے. تو جب یہ مل کر کے کام کرتے ہیں تو اس کو پارٹنرنگ کہتے ہیں. پارٹنرنگ کو اگر آپ اور بڑھا دیں کہ سپلائر تک چلے جائیں اور کسٹمر تک چلے جائیں, کسٹمر تک چلے جائیں,
تو یہ کہلاتا ہے یہ اس کا اگلا فیز ہے. اور پھر اس کے اندر آپ مزید امپروومنٹس لائیں اور لین کر دیں اور سسٹم انٹیگریشن کر لیں تو مزید امپروومنٹ آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد اس طرح سے کیا ہوتا ہے کئی سپلائی چینز ڈیولپ ہو جاتی ہے. ان کو کہتے ہیں کمپیٹنگ کانسٹلیشنز آف لنکڈ کمپنیز. کانسٹلیشن کہتے ہیں یہ جو چاند ستاروں کا ایک گروپ ہوتا ہے نا اس کو کانسٹلیشن بولتے ہیں. اسی طریقے سے سپلائی چین کے بھی کانسٹلیشنز ہوتے ہیں. جیسے یونیلیور کا اپنا ایک کانسٹلیشن ہے, پی این جی کا اپنا ایک کانسٹلیشن ہے, سپلائی چین کا ایک نیٹ ورک ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن آ گئی ہے. پھر اس کے بعد اس سے بھی اگلی سٹیج آئی کہ یہ انٹر لاکنگ ہو گئے کہ کمپیٹیٹرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سیلز پرچیز کر رہے ہیں یا کوآپریٹ کر رہے ہیں, جیسے جوائنٹ ریسرچ کر رہے ہیں یا کوئی کموڈٹی ایک دوسرے کو سیل پرچیز کر رہے ہیں. جیسے پی ایس او جو ہے وہ اپنے ریٹیل پہ بھی پیٹرول پرچیز کرتا ہے اور جتنی چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو بھی ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ اس طرح کے بھی کمپیٹیٹرز کے ساتھ لنکیج بن جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آئل ریٹیلرز ہوتے ہیں وہ مل کر کے جوائنٹ پرچیزنگ کرتے ہیں ریفائنریز سے تاکہ بہتر پرائس لے سکیں. یہاں پہ کوآپریشن ہو رہا ہے. تو اب کوآپریشن بھی ایک کامن فینومینا ہے کافی کمپیٹیٹرز کے درمیان میں. اس کو کوآپریٹو کمپٹیشن کہتے ہیں. کوپٹیشن اس کا شارٹ نام ہے, کوآپریٹو کمپٹیشن, کوپٹیشن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایسٹ کنٹرول ہے. سپلائی کے اوپر کنٹرول کی دنیا میں وار چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے افریقہ سے سارے ڈائمنڈز نکلتے ہیں وہاں پہ, اس وجہ سے وار لائک انوائرمنٹ ہوتا ہے. ڈی بیئرس بہت بڑی کمپنی ہے جو ان ریسورسز کو ڈومینیٹ کرتی ہے. تو either they can control or they will die. تو بہت سارے جو کانفلکٹ منرلز ہیں یا ہائی ویلیو منرلز ہیں اس کے لیے ریسورس کے لیے وار چلتی ہے. جن کا ریسورسز اویلیبل ہے دے آر ہیپی, جن کو ریسورسز اویلیبل نہیں ہے دے آر ناٹ ہیپی. پھر ورچوئل سپلائی چین بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے, اور یہ کانسیپٹ کا جو انوینٹرز ہیں وہ امریکن کمپنیز ہیں, اور اس میں جو ہے وہ خود کچھ پروڈیوس نہیں کرتے, صرف کسٹمر پہ فوکس کرتے ہیں, پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں. ٹیسلا کی ایگزامپل موجود ہے. آپ کے جو ایپل اب کار پروڈیوس کر رہا ہے خود پروڈیوس نہیں کر رہا, صرف کسٹمرز کو فوکس کر رہا ہے کہ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ورچوئل سپلائی کے نیٹ ورکس بن رہے ہیں. امیزون کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, علی بابا کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے سپلائرز کا, اور اس طرح سے اور جتنے بھی ابھی نئے کمپنیز جو اس طرح کی کمپٹیٹیو اس طرح کی بن رہی ہیں وہ سب ورچوئل کمپنیز ہیں. تو اب یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ورچوئل کمپنی. تو یہ ڈفرینٹ فیزز آف سپلائی چین ڈیولپمنٹ ہے. اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے تاکہ جب آپ کسی کمپنی کے لیے کام کریں تو یو شوڈ ہیو اے فیئر آئیڈیا کہ جناب میں کس طرح کی کمپنی میں کام کر رہا ہوں, کس سٹیج کے اوپر ہے وہ کمپنی, اور اس کے کریٹیکل ڈائنامکس کیا ہے. اس لیے ٹائپس آف سپلائی چین یہاں پہ ڈسکس کیا گیا. آئی تھنک کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مزید ڈسکس کریں گے کل. اف یو ہیو اینی کوشچن پلیز آسک. یا تھینک یو سر. اوکے, تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ. پیج ایڈیفائی یاد رکھیے گا. ہاں, تھینک یو.